محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلا وسہلا و مرحبا، خوش آمدید. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھنے کے لیے آپ جو کوششیں کر رہے ہیں، ان کوششوں کو قبول کرتے ہوئے آپ کو بہترین فہم اور سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا عمل ویسے کر دے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. صحیح بخاری کتاب الاذان ہم پڑھ رہے ہیں. حدیث نمبر 634 سے 660، 634 سے 660 تک آج ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پچھلی کلاس کا ہوم ورک. آپ کو حدیثیں پڑھنے کو دی گئی تھی، تو یہ کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ آپ سے سنیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جلد ہی ہم آپ کے انشاءاللہ گروپنگ بھی کر دیں گے، جس کی تفصیلات ہم آپ کو آپ کے گروپ میں بتا دیں گے. اس پر ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. امید ہے کہ مے بھی اگلے ہفتے تک انشاءاللہ ہم آپ کی گروپنگ کر دیں. تو کیونکہ آپ کے سب گروپس کے لیے انچارجز کو بھی ہمیں ارینج کرنا ہے اور سارا ٹیکنیکل چیزوں کو بھی دیکھنا ہے، اس لیے تھوڑا سا اس میں وقت لگے گا، لیکن جیسے ہی ہوگا انشاءاللہ آپ کے گروپ میں آپ کو انفارم کر دیا جائے گا. مجھے امید ہے آپ سب پڑھ کر آئے ہوں گے، یاد کر دہرا کر آئے ہوں گے، بہت سی چیزیں آپ نے دہرائی ہوں گی حدیثوں کی، اور عربی کو اچھی طرح پڑھا ہوگا. ماشاءاللہ ہاتھ تو بہت سے کھڑے ہیں، انشاءاللہ میں پڑھواتی ہوں آپ لوگوں سے. تو میں نام لوں گی اور جن کا میں نام لوں انشاءاللہ وہ پڑھیں. نائلہ عزیز، اس حدیث کی عربک آپ پڑھیے. جی. عن مالک ابن الحویرثی قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. ٹھیک ہے، ثم کے بعد والا لفظ ذرا دھیان سے پڑھیں. ثم أقيما ثم ليؤمكما. یا پر کیا حرکت ہے؟ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا. شاباش، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بہت اچھی کوشش، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نیکسٹ دکھائیے جی. جی ڈاکٹر وزیہ آپ پڑھیے. جی. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تفعلوا اذا آتیتم الصلاة فعلیکم بالسکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. ٹھیک ہے، اذا اتیتم، آتیتم نہیں کیونکہ کھڑا زبر نہیں ہے نا، اذا اتیتم الصلاۃ. ٹھیک ہے، اور ذرا باب کو دوبارہ پڑھیں. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. دوبارہ پڑھیں دھیان سے. بابو قولی، قول الرجل، ہاں رجولی، قول الرجل پڑھیں. فاتتنا الصلاة. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شاباش. چلیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں. سہرش انصاری آپ پڑھیے.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الامام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. عن انس قال اقیمت الصلاة والنبی صلی اللہ علیہ وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام الا الصلاة حتى نام القوم. اچھا ہے. فما قامہ کے بعد والا لفظ دوبارہ صحیح سے دیکھ کے پڑھیں. فما قام ہاں الا الصلاة نہیں، حتى الا الصلاۃ نہیں ہے نا، لام پر تو تجدید نہیں ہے نا. الا الصلاۃ، الا الصلاة. جی باجی جزاک اللہ. اگر لام پہ تجدید ہوتا تو پھر تو پڑھتے الا الصلاۃ، 2 دفعہ ادا کرتے نا، لیکن اب یہ تو نہیں ہے نا. باقی آپ نے ٹھیک پڑھا ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک. فرد مسعود اگلی حدیث دکھائیے جی، پڑھیے یہ والی حدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل صلاۃ الجماعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفضل و عشرین درجاتن. ٹھیک ہے، ذرا صلاۃ سے دوبارہ پڑھیں. صلاۃ الجماعت. گڈ، بس ٹھیک ہے. پچھلی دفعہ مجھے ایسے سنائی دیا جیسے آپ نے صلاۃ الجماعت پڑھا ہو، لیکن آپ نے درست پڑھا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک. نگہت سہیل اگلی حدیث دکھائیے جی. جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 باب لائنیں آپ نے پڑھنی ہے نگہت، ٹھیک ہے؟ جی باقی 2 میں جی کسی اور ساتھی سے پڑھواؤں گی. جی. باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعت. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تفضل صلاۃ الجمیع صلاۃ احدکم. ٹھیک ہے، گڈ. یہ دوبارہ سے پڑھیں اس لائن کو کہ شروع کا لفظ. تفضل ہاں ٹھیک ہے. تفضلوا اس کو دعا کی طرح بھی پڑھتے ہیں. باقی تفضل. پڑھا آپ نے بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. خالدہ خانم آخر کی دونوں لائنیں آپ پڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعدہ بخمس وعشرین جزءا وتجتمع ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار فی صلاۃ الفجر. ٹھیک ہے، جہاں سے آج آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا اس لفظ کو دوبارہ پڑھیے. وحدہ گڈ. بخمس. وحدہ، ہا کی آواز درست آنی چاہیے، اور یہ نہار کی آواز ہا کی طرح آنی چاہیے. ٹھیک ہے، دونوں ہا میں تھوڑا سا جی مزید کی ضرورت ہے. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، بارک اللہ فیکی. افشاں اشفاق نیکسٹ دکھائیے جی. 3 لائنیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امت دردائی تقول دخل علی ابو دردائی وہو مغضب فقلت ما اغضبک فقال. ٹھیک ہے، گڈ، شاباش، بارک اللہ فیکی. تھوڑا سا پڑھنے سے بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ کو آگے بھی ماشاءاللہ پڑھنا آتا ہے. نسیم اخلاق آگے کی آخری 2 لائنیں آپ پڑھیں. جی انشاءاللہ. واللہ فاعرف من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جمیعا. گڈ، شاباش، بارک اللہ فی علمک. جزاک. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ دیکھتے ہیں. امبرین تیمور سے کہیں گے کہ وہ شروع کی پڑھیں 3 لائنیں. جی باجی. باب فضل العشاء في الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن أمر المؤذن فيقيم. ٹھیک ہے، شاباش، گڈ. تسنیم جاوید آخری 2 لائنیں آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم آمر رجلا یا الناس ثم اخذ شعالا من نار فأحرق على من لا يخرج الى الصلاة بعد.
गुड, अच्छा पढ़ा है। ये जो सेकंड लास्ट लाइन है ना, यौमुन नासा के बाद वाले 2-3 अल्फाज को दोबारा अदा करें। यौमुना सुम्मा अखजू अखजू नहीं, सुम्मा देखिए मद है ना, सुम्मा आखुजा। आखुजा सुम्मा आखुजा शुआलन शुआलन नहीं, शुआलन, क्योंकि शुआलन। खड़ा जबर तो नहीं है ना। ठीक जी है, बाकी ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी। जी नेक्स्ट दिखाइए जी। राहिला रहमान, शुरू की 3 लाइनें पढ़ें। राहिला, अस्करी बेगम आप, अच्छा राहिला का माइक खुल गया, पढ़िए। मैं राहिला नंबर पढ़ रही हूँ, मैंने अनम्यूट कर दिया है। बाबत कल सानी फमा फौक़हुमा जमाअ हद्दसना मुसद्दद क़ाल हद्दसना यज़ीद इब्न ज़ुरई قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ठीक है, गुड, बस यहीं तक, बस यहीं तक, बस यहीं तक। बाब उस्नानी, बाकी ठीक है माशाल्लाह। अच्छा जनाब, अस्करी बेगम आप पढ़िए। जी आखिरी अब मैं 2 पढ़ूं लाइन अस्करी। जी पढ़िए, जी इज़ा हदरतिल सलातु पढ़िए अस्करी। फअज़्ज़िना व अक़ीमा। जी मैं पढ़ रही हूँ, 1 मिनट मेरे। इज़ा हदरतिस सलातु फअज़्ज़िना व अक़ीमा सुम्मा यौमकुमा अकबरुकुमा। तुम्मा के बाद वाला लफ्ज हेलो, जरा ध्यान से रुक रुक के पढ़ें। यउम्मकुमा अकबरुकुमा। या उम्मकुमा, ठीक है, ठीक है, गुड, उम्मकुमा ठीक है जी, अकबरुकुमा। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट दिखाइए जी स्लाइड। ठीक है, अब ये स्लाइड आप लोग खुद पढ़ेंगे, मैं थोड़े से रिफ्लेक्शन लेना चाह रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं, नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं। बस क्योंकि वक्त हमारे पास 3-4 मिनट है, ये आखिरी 2 स्लाइड्स जो हैं ये आप लोग खुद पढ़िएगा, आप उसमें डिस्कस कीजिएगा, किसी और को सुनाइएगा। अब मैं चाहती हूँ कि जो बाकी साथी जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं, अगर आपने पिछली क्लास से कुछ शेयर किया, किसी से कोई बात की, तो बताइए। सादिया खालिद आप शेयर करेंगे? जी जी, मैंने अजान की और ये जो जितने भी मतलब नमाज के बारे में थे, खुसूसन अपने बेटों को ही बताया पिछली दफा भी और अभी भी, और बेटियों से भी शेयर किया ताकि मतलब वो भी अपने फैमिली में कहीं भी अपने ससुराल में किए। और उन्होंने कहा, और 1-2 चीजें तो मतलब उन्हें ये नहीं पता था कि जैसे ये हदीस थी ना 617 के 617 है आई थिंक, कि आज़ू सल्लल्लाहु फरमाया कि मैं किसी को नमाज पढ़ाने के लिए कहूँ और खुद आग की चिंगारियां लेकर इन सब के घरों को जला दूं। मैं चाह रही थी कि तर्जुमे से ये हदीस मिल जाए तो मैं सबको भेज दूं, आप क्योंकि ये ऐसा बहुत करें, सारे लोगों को नहीं पता था ये, आप और वो ऐसा, इतना हैरान हुए बच्चे। अच्छा सादिया ऐसा है कि आपके पास किताब है, जी है। तो आप किताब की स्क्रीनशॉट खींचें और उसे भेज दें, और किताब का टाइटल भी भेज दें, और लोगों को कहें कि वो खरीदें भी। अपने पास किताबें होनी चाहिए ना, बुखारी होनी चाहिए जी हमारे घरों में। कुरान पाक के बाद इसको सही तरीन किताब माना जाता है बहुत से स्कॉलर्स और उलमा के नज़दीक, उम्मा के नज़दीक। और लोग बहुत बरकत के लिए भी इसको पढ़ते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ते हैं तो जितनी दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, और हर हदीस में ही आता है तकरीबन, जी और बार बार आता है, तो उतनी दफा दुरूद पढ़ा जाता है, और एक दफा दुरूद पढ़ने पे कितनी रहमतें और बरकतें आती हैं। तो मोटिवेट जी करें, ये एक तोहफतन भी दें। अब तो देखें, मैंने पिछली दफा इंट्रोड्यूस भी की इंशाल्लाह। थी, क्योंकि ये अच्छा तर्जुमे के मुझे, साथ ही किताब होनी हमारे घरों में होनी जी चाहिए ना, ताकि हम पढ़ें। तो आप मुझे ये इसको पूछना था स्क्रीनशॉट कि भेज जो, के भेज दें जी जी। जो जो नई बुक अभी जिल्द अव्वल जिसकी आई है, तो ये क्या इससे डिफरेंट है जो बुक हमारे पास है पहले से? ये एक बहुत किताबुल बुयू तक एक वॉल्यूम में है ना सारी, स्टार्ट से जी लेकर। वैसे तो देखिए बुखारी कई वॉल्यूम्स में मिलती है, जैसे मेरे पास जो वो है बुखारी है, जो मेरी तालिब इल्मी के ज़माने की है, वो 9 वॉल्यूम्स में है, उसके 9 बुक्स हैं मेरे पास। जी, लेकिन मेरे पास भी वही है। आप लोगों ने जो सेल्स ऑफिस से खरीदी होगी, उसके 6 वॉल्यूम्स या 4 वॉल्यूम्स कुछ लोगों ने खरीदी है। तो ये अलुदा में ये इसलिए किताब बनाई गई
کہ 1 یا 2 والیوم میں بخاری کو مکمل کیا جائے اور قیمت کم سے کم رکھی جائے تاکہ میجورٹی لوگ لے سکیں. آپ کے پاس جو مطلب کتاب ہے آپ اس سے کھینچ کے بھیج دیں. جی جو نئی جلد والی بک آئی ہے کیا ہم وہ لیں تو وہ مطلب ان کے لیے ٹھیک رہے گی اگر کسی کو گفٹ بہت کیا اچھی جائے ہے, لے کے؟ بہت ہی اچھی ہے. میں تو یہ سب کو ریکمینڈ کروں گی. جس دن آئی تھی مجھے جس دن میسج آیا میں نے اسی دن اسٹال سے یہ خریدی. حالانکہ میرے پاس 9 والیومز والی بک ہے, لیکن دیکھیں یہ الہدا کی پبلیکیشن ہے نا, تو اس کو بہت جی ریسرچ کے ساتھ بنایا گیا ہے. اور اگر مجھے کہیں کوئی اعراب کا فرق نظر آتا ہے, sunnah.com پہ بھی نظر آتا ہے, تو میں اسے دارالسلام سے بھی چیک کرتی ہوں. اور اب تو میں اپنی الہدا کی پبلیکیشن سے چیک کرتی ہوں, کیونکہ کہیں نہ جی کہیں اعراب کا فرق آتا ہے, کہیں ترجمے کا فرق آتا ہے. اس کا ترجمہ بھی بہت ہی یعنی آج کا جو بول چال کی زبان ہے نا, اس زبان میں اردو میں ترجمہ کیا گیا, تو بہت سہل ترجمہ ہے. اس لیے آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ. جیسے بیٹی میری جو باہر رہتی ہیں انہیں تھوڑا سا ویٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے, تو اگر یہ ایک بک لے کے میں انہیں دے دوں, بھجوا دوں ایگزیکٹلی, تو تو آپ دیکھیں کتاب البیوت تک یہ ساری کتاب ان کے پاس چلی جائے گی. اور اس کا جی ٹھیک ہے. 6 والیوم ہے, 4 والیوم ہے, 9 سے تو یہ بہت آسان ہے نا, ایک سنگل والیوم. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک چلیں اللہ. بہت جزاک اچھی اللہ. بات ہو گئی, اور مجھے لگتا ہے کہ باقیوں کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہوگا. چلیں آج ایک ہی ساتھی سے بات کر سکتے ہیں, انشاءاللہ. اب آگے جب ڈسکشن ٹائم آئے گا انشاءاللہ باقی سب ساتھیوں کو موقع دینے کی کوشش کریں گے. اب ہم انشاءاللہ سنیں گے آج کا لیسن, جو کہ کتاب 634 کتاب الاذان ہے, اور حدیث نمبر 634 سے 660 تک ہے. اور آج بہت ہی اہم چیزیں ہمارے عملی لحاظ سے سیکھنے کے لیے نماز میں ہیں, لہٰذا سب نے غور سے سننا ہے. ڈسکشن میں آپ کے ساتھ ہم آپ کو کچھ سوالات بھی پوچھیں گے اور آپ سے ریفلیکشن بھی لیں گے. اور آج ہم نے کوئز پول میں بھی سوال آپ کے 10 سے زیادہ بنائے ہیں. اتنا کچھ سوال پوچھنے کا تھا کہ ہم سے سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم کیا لیں اور کیا چھوڑیں. تو ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ اس کوئز پول میں بھی بہت کچھ انشاءاللہ آپ سیکھ سکیں اور خود اپنی ویلیویشن کر سکیں. لیکن لکھیے اور بھرپور حصہ لیجیے. تو ہم چلتے ہیں اپنی ایڈمن زیبا کی طرف. زیبا, اوور ٹو یو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر يعني علي رضي الله عنه. قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. باب الرخصة في المطر والإلة أن يصلي في رحله. باب رخصت یا اجازت بارش میں اور کسی بیماری میں گھر پر نماز پڑھنے کی. رحل یہاں گھر ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک ان نافع ان ابن عمر اذن بالصلاة فی لیلۃ ذات برد وریح, کہ عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ آذان دی نماز کے لیے ایک رات میں جس میں ٹھنڈ بھی تھی اور ہوا بھی تھی, یعنی طوفان اور سردی تھی. ثم قال الا صلوا فی الرحال, تو انہوں نے اذان دے کے کیا کہا کہ لوگوں گھر پہ ہی نماز پڑھ لو. ثم قال, پھر کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر المؤذن, حکم دیتے تھے مؤذن کو, اذا کانت لیلۃ ذات برد و مطر, جب کوئی رات ایسی ہوتی جس میں بہت سردی اور بارش ہوتی, یقولو, تو فرماتے تھے الا صلوا فی الرحال, کہ نماز پڑھ لو کہاں, اپنے ٹھکانوں پر ہی. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایسے صورتحال پیش آ جائے کہ انسان مسجد تک نہ پہنچ سکے بارش, سردی یا کیچڑ وغیرہ کی وجہ سے, اور کسی نقصان کا راستے میں اندیشہ ہو, تو پھر گھر پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. ورنہ چھوٹے موٹے عذر سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے گھر میں. یہ مردوں کے لیے خاص طور پر حکم ہے, اور جس میں مرض کا بھی ذکر کیا گیا کہ اگر پاؤں گھسیٹ کے بھی انسان پہنچے تو ضرور پہنچے, کیونکہ دوسری حدیث میں آیا کہ اگر لوگوں کو یہ ثواب پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز میں آنے کا فائدہ کتنا ہے تو وہ گھسٹتے ہوئے آئیں. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن محمود بن ربیع الانصاری ان اتبان بن مالک كان يؤم قومه وهو اعمى وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انها تكون الظلمة والسيل وانا رجل ضرير البصر. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے. ضریر نیا لفظ ہے. ضریر کہتے ہیں ایسا اندھا جسے تھوڑا تھوڑا نظر بھی آتا ہو. معلوم نہیں اردو میں سے کیا کہتے ہیں, لیکن ضریر ہوتا ہے
بالکل اعمیٰ نہیں ہوتا. فصلی یا رسول اللہ فی بیتی، تو انہوں نے کیا کیا، حضور کو بلا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آپ ایک جگہ پہ نماز پڑھ دیں، مکانن اتخذہ مصلی، کہ جسے میں جائے نماز بنا لوں. فجاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فقال، پھر آپ نے پوچھا، این تحب ان نصلی، تم کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ فاشار الی مکان من البیت، تو گھر کے کونے کی طرف اشارہ کیا. فصلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث اس لیے آئی ہے کہ چونکہ وہ نابینا تھے، اور اسی طرح یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب وادی بہہ پڑتی ہے تو میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا، یعنی اگر بارش کیچڑ ہو، تو اس لیے آپ نے پھر ان کو گھر میں ہی نماز کی اجازت دی، اور گھر کا ایک حصہ انہوں نے بطور مسجد مخصوص کر لیا تھا. باب هل يصلي الامام بمن حضر، کیا نماز پڑھا دے امام جو حاضر ہو جائیں، یعنی بارش وغیرہ کے موقع پہ جو آ جائیں، پہنچ جائیں، تو ان کا کیا کیا جائے. وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، کیا خطبہ دیا جائے گا جمعے کے دن بارش میں بھی. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ خطبہ دیا ہم کو ابن عباس نے، فی یوم، ایک دن، ذی ردغن، کیچڑ کے. فامر المؤذن، تو حکم دیا مؤذن کو، لما بلغ حی علی الصلاۃ، کہ جب حی علی الصلاۃ پہ پہنچو، قال قل الصلاۃ فی الرحال، یہ کہنے کے بجائے کیا کہو کہ الصلاۃ فی الرحال، گھروں میں نماز. فنظر بعضهم الی بعض، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کأنہم انکروا، گویا کہ انہوں نے ناپسند کی یہ بات. فقال، تو کہا، کأنکم انکرتم ھذا، لگتا ہے کہ تمہیں یہ بات ناپسند آئی ہے. ان ھذا فعلہ من هو خیر منی، یہ کام اس نے کیا تھا جو مجھ سے بھی زیادہ اچھا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انھا عزمۃ، یہ تو ایک لازمی بات ہے. وانی کرہت ان اخرجکم، اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ تم کو نکالوں، یعنی گھروں سے. وان حماد ان عاصم ان عبد اللہ بن الحارث ان ابن عباس نحوہ غیر انہ قال کرہت ان اؤثمکم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ناپسند کیا کہ میں تم کو گناہگار کرتا. اؤثمکم، اس کا روٹ کیا ہے؟ اسم. میں تمہیں گناہگار کرنے کو برا سمجھتا ہوں. فتجیئون، کہ تم آتے، تدوسون الطین، کہ تم گھسے ہوئے ہوتے کیچڑ میں، الی رکبکم، اپنے گھٹنوں تک، یعنی اگر کیچڑ اتنا ہی ہو کہ گھٹنے ڈوبنے لگے اس میں، دس کا مطلب ہوتا ہے دبا دینا. قرآن میں آتا نا قد خاب من دساہا، تو یہ کہ تم کیچڑ میں ڈوبے ہوئے آتے تو اس سے زیادہ بہتر تھا کہ تم پھر گھروں پہ نماز پڑھ لو. اگر حالات بہت ہی ایسے ہوں کہ انسان کسی طرح بھی پاک رہ کے مسجد نہ پہنچ سکے تو اس صورت میں کیا کرے، گھر پر ہی پڑھ لے. حدثنا مسلم قال حدثنا ہشام ان یحیی ان ابی سلمۃ قال سألت ابا سعید الخدری فقال، ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے ابو سعید خدری سے پوچھا، انہوں نے کہا، جاءت صحابۃ فمطرت حتى سال السقف، کہ ایک دفعہ بادل آیا، صحاب سے صحابۃ، ایک بدلی آئی، فمطرت، برس پڑی، حتی سال السقف، یہاں تک کہ بہہ پڑی چھت. وکان من جرید النخل، اور وہ کھجور کی ٹہنیوں کی ہوتی تھی. فاقیمت الصلاۃ، تو نماز قائم کی گئی. فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فی الماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہی سجدہ کر رہے تھے. والتین، اور مٹی میں. حتی رأیت اثر التین فی جبہتی، یہاں تک کہ میں نے مٹی کے نشان آپ کی پیشانی پر بھی دیکھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مسجد پہنچ جائیں وہ مسجد ہی میں نماز پڑھ لیں، یہ نہیں کہ وہ مسجد جا کے بھی واپس جائیں کہ آج وہاں نماز نہیں ہو رہی، نہیں، وہیں پر نماز ادا کر لیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بارش کی وجہ سے جو کیچڑ کپڑوں میں لگ جائے وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس میں نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ مٹی بذات خود ناپاک نہیں ہے اگر وہ گیلی بھی ہو جائے، الا یہ کہ پتہ ہو کہ یہاں سے ایسے کتے یا جانور وغیرہ گزرتے ہیں جن کا پیشاب ہوتا ہے اور وہ بارش میں مل کے آپ کے کپڑے خراب کر سکتا ہے، تو وہ اور بات ہے. لیکن عام مٹی کسی بھی کھیت یا میدان یا ایسی جگہوں کی وہ نقصان دہ نہیں، اسی لیے اگر آپ کسی لان میں بغیر جائے نماز کے نماز پڑھنا چاہیں تو نماز ادا کر سکتے ہیں، الا یہ کہ کوئی نجاست ظاہر نظر آ رہی ہو. اگلی حدیث جو ہے یہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں، تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا انس بن سیرین قال سمعت انسا یقول قال رجل من الانصار، ایک شخص نے انصار میں سے کہا، انی لا استطیع الصلاۃ، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، معک، آپ کے ساتھ. وکان رجلا ضخما، اور وہ بہت موٹا شخص تھا. فصنع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا. فدعاہ، آپ کو دعوت دی، الی منزلی، اپنے گھر پہ. فبسط له حسیرا، تو آپ کے لیے ایک چٹائی بچھائی، وندح، اور اس پہ چھڑکاؤ کیا، طرف الحسیر، چٹائی کے کناروں پر، یعنی تاکہ نرم ہو جائے یا صاف ہو جائے.
فصلى علیہ رکعتین، تو آپ نے اس پہ 2 رکعتیں نماز پڑھی. فقال رجل من آل جارود لانس، ایک شخص نے آل جارود میں سے انس سے کہا اکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحى، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ قال ما رأیت صلاها الا یومئذ، کہتے ہیں میں نے آپ کو نہیں دیکھا مگر اس دن، یعنی میں نے آپ کو اسی دن نماز پڑھتے دیکھا. اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ بعض اوقات ہو سکتا ہے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہوں، بعض اوقات یہ ہے کہ نہ بھی پڑھتے ہوں، لیکن آپ نے پڑھی بھی، جس طرح فتح مکہ کے موقع پہ پڑھی اور گھر میں پڑھی، اور یہاں تو آپ نے جماعت سے بھی پڑھی تھی. باب اذا حضر الطعام واقیمت الصلاۃ، کہ جب کھانا حاضر ہو جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو دونوں میں سے کیا کریں. وکان ابن عمر یبدأ بالعشاء، ابن عمر جو تھے وہ پہلے کھانا کھاتے تھے شام کا. وقال ابو الدرداء، ابو الدرداء کہتے ہیں من فقہ المرء، ایک انسان کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے اقبالہ علی حاجتہ، کہ اپنی حاجت پوری کر لے، حتی یقبل علی صلاتہ، حتیٰ کہ پھر نماز پڑھنے آئے، وقلبہ فارغ، اور اس کا دل جو ہے وہ ہر چیز سے فارغ ہو، یعنی ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہو، یعنی ایسی شدید بھوک ہے کہ وہ شوگر لیول اتنا لو ہو رہا ہے کہ نماز میں گرنے کا ڈر ہے، تو پھر پہلے کھانا ہی کھا لے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي قال سمعت عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع العشاء، جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے، واقیمت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو جائے، فابدؤوا بالعشاء، تو کھانا کھا لو. یعنی یہ نہیں کہ روز کی بات ہے، کیونکہ آگے کی حدیث مزید وضاحت کرے گی. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب، کہ جب پہلے پیش کر دیا جائے، قدمہ پیش کر دیا جائے، عشاء کھانا رات کا، عشاء نماز ہوتی ہے، عشاء ڈنر ہوتا ہے. فابدؤوا به، تو اس سے ابتدا کرو، یعنی کھانا پہلے کھاؤ، قبل ان تصلوا صلاة المغرب، اس سے پہلے کہ مغرب کی نماز پڑھو، کیونکہ لمبے دن ہوتے تھے تو مغرب سے بھی پہلے کھانا رات کا ہو جاتا تھا. ولا تعجلوا عن عشائکم، اور جلدی مت کرو اپنے کھانے کو چھوڑ کر، یعنی نماز کے لیے. اور اس میں ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی ذرا لمبی ہوتی تھی، کہ اگر کوئی کھا کے بھی پہنچ جاتا تو جماعت اس کو مل جاتی تھی. ان کے کھانے ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جس میں 10-12 ڈشز ہوں، کہ ایک کے بعد ایک پہ تسلی سے انسان بیٹھا رہے اور نماز کا وقت چلا جائے. مختصر سا کھانا ہوتا تھا ان کا. حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع عشاء احدکم واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جائے، یعنی کھا لے. وکان ابن عمر یودع له الطعام وتقام الصلاۃ، ابن عمر کیا کرتے تھے، کھانا رکھ دیا جاتا، نماز کھڑی ہو جاتی، فلا يأتيها حتى يفرغ، نہ آتے مگر یہ کہ فارغ ہو جاتے. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، اور امام کی قرات بھی سن رہے ہوتے تھے. وقال زہیر ووهب ابن عثمان عن موسى ابن عقبہ نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته، کہ اپنی حاجت پوری کر کے آئے، منہ اس سے. وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، خواہ نماز کھڑی ہی کیوں نہ ہو چکی ہو. یہ کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ عین کھانا اسی وقت لگایا جائے جب پتہ ہو کہ اذان ہونے والی ہے. رواہ ابراہیم ابن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مدینی. باب اذا دعی الامام الى الصلاۃ وبیدہ ما یاکل، اذا جب دعی پکارا جائے الامام امام الى الصلاۃ نماز کی طرف، وبیدہ اور اس کے ہاتھ میں ہو ما یاکل وہ جو کھا رہا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل زراعا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کی دستی کھا رہے تھے. یحتزو، کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے. زے روٹ ہے، گوشت کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، منہا اس میں سے. فدعی الی الصلاۃ، آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا. فقام، آپ کھڑے ہو گئے. فطرح السکینہ، آپ نے چھری ایک طرف رکھ دی. فصلی، پھر نماز پڑھی. ولم یتوضا، اور وضو نہ کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کھا رہا ہو اور اسے امامت بھی کرانی ہو تو سب لوگوں کو اذیت میں نہ ڈالے، وہ کھانا چھوڑ دے اور آ جائے. اور اگر امام جا سکتا ہے تو عام لوگ بھی اگر یہ دیکھیں کہ نماز بالکل چلی جائے گی تو اس صورت میں بہتر ہے کہ وہ اگر اتنا ہمت رکھتے ہوں تو پہلے نماز پڑھ کے پھر کھا لیں. لیکن اگر شدید بھوک ہو تو پہلے کھانا ہی بہتر ہے. لیکن اتنا نہ کھائے کہ پھر کھا کے کہے اچھا میں ذرا سستا بھی لوں، تھوڑا سو جاؤں، پھر اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا. باب من کان فی حاجت اہلہ، جو شخص اپنے گھر والوں کو کوئی کام کر رہا ہو، اپنے گھر والوں کی حاجت پوری کر رہا ہو، فاقیمت الصلاۃ، پھر نماز قائم کر دی جائے، فخرج، پھر وہ نکل کھڑا ہو. اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہنس کھیل رہے ہوتے تھے، بات چیت کر رہے ہوتے تھے، جو ہی اذان کی آواز آتی آپ ہمارے لیے اجنبی ہو جاتے، یعنی گویا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو. تو یہ ہے ایک بندے کی اللہ سے تعلق اور بندوں سے تعلق، کہ بندوں کے ساتھ جب ہو
تو بندوں کے ساتھ بہت اچھی طرح معاملہ کرے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر وہ ان سب چیزوں سے اجنبی ہو جائے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الحکم عن ابراہیم عن الاسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصنع في بيته. وہ پوچھتے ہیں حضرت عائشہ سے حضرت اسود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ کیا کرتے ہوتے تھے، یعنی اندر تو بیچارے نہیں جا سکتے ہوں گے صحابہ کرام، اس لیے ازواج مطہرات سے پوچھنے کی ضرورت پیش آتی تھی، اندر کیا کرتے، گھر میں کیا کرتے تھے. قالت، ذرا جواب سنیں، کان یکون فی محنت اہلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کیا کرتے تھے، گھر والوں کی خدمت کرتے تھے. گھر والے کون تھے آپ کے؟ بچے تو تھے نہیں، بچے تو حضرت خدیجہ کے بڑے تھے، ان کی شادیاں ہوگی، حضرت فاطمہ ہی تھی چھوٹی، اور ان کی بھی شادی ہوگی مدینہ میں آ کر، تو ساری ازواج مطہرات ہی رہ جاتی ہیں. تو ان کا کام کیا ہوگا؟ گھر کا ہی کام ہوگا نا، تو گھر کے کام میں بھی مدد کر دیا کرتے تھے. ایک اور روایت میں جھاڑو تک کا ذکر آتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت جو ہے وہ گھر میں صرف آرام فرمائے اور جب مرد گھر میں آئے اور اسے کہے اب آپ جھاڑو بھی لگا دیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بوقت ضرورت کسی کو اپنی بیوی یا ماں یا بیٹی یا بہن کی کوئی مدد کرنی پڑے تو اس کو آر کا سبب نہ سمجھے، جیسے ہمارے مرد سمجھتے ہیں. یہ لوگ اگر کوئی کرنے لگے تو اس کو زن مرید کہتے ہیں. تانی خدمت اہلہ، یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت. محنت اہلہ یعنی خدمت اہلہ. فاذا حضرت الصلاۃ خرج الى الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جاتا تو نماز کے لیے نکل کھڑے ہوتے، پھر کام کاج چھوڑ دیتے تھے، لیکن عورتیں پھر بھی نہیں چھوڑتی. باب من صلی بالناس، جو لوگوں کو نماز پڑھائے، وهو لا يريد الا ان يعلمهم صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسنتہ، اور وہ نہ ارادہ رکھتا ہو مگر یہ کہ تعلیم دے لوگوں کو نماز کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا اور اس کی سنت کیا تھی. یعنی ایک شخص نماز کا وقت نہیں ہے اور نماز کا ارادہ بھی نہیں، نیت بھی نہیں کیے ہوئے، لیکن پورے ایکشن وہی کر رہا ہے جو ایک نمازی نماز میں کرتا ہے، تو اس طرح کرنے کی اجازت ہے. یعنی نماز پڑھے بغیر نماز پڑھ کے دکھانا، اور خاص طور پر کس چیز کو؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کر کے دکھانا، یعنی پریکٹیکلی ایک کام کر کے دکھانا. ہاں وہ نماز کا وقت نہ ہو، جیسے اسکول میں بچوں کو اگر کوئی نماز سکھا رہا ہو اور اس وقت نماز کا وقت نہ ہو، اور اگر کوئی شخص باوضو بھی نہیں اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو وہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر نیچے رکوع سجدہ سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ایوب عن ابی قلابة قال جاءنا مالک بن الحویرث فی مسجدنا هذا فقال انی لاصلی بکم وما ارید الصلاۃ. مالک بن حویرث ابو قلابہ کی مسجد میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، اور میں نماز پڑھنا نہیں چاہتا، یعنی نماز اصلی نہیں پڑھ رہا. اصلی کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نماز پڑھ رہا ہوں جس طرح میں نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے. فقلت لابی قلابہ، تو میں نے ابی قلابہ سے کہا کیف کان یصلی، تو وہ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ قال مثل شیخنا ھذا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے اس شیخ کی طرح، یعنی اس شخص کی طرح، یعنی عمرو بن سلمہ کی طرف اشارہ تھا. قال وکان شیخنا یجلس اذا رفع رأسہ من السجود، اور وہ ان کے شیخ جو تھے وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، یعنی دو سجدوں کے درمیان پاز ہوتا تھا. قبل ان ينهض في الركعة الأولى، اور دوسرے سجدے کے بعد بھی اٹھ کر سیدھے اٹھ نہیں جاتے تھے بلکہ تھوڑا سا بیٹھ کے اٹھتے تھے. یعنی ایک چیز کا یہاں ذکر کیا گیا جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، کہ تھوڑا سا رک جانا، جس سے یہ انڈیکیشن ہو کہ ایک سجدہ ختم ہو گیا اور ایک رکعت ختم ہو گئی. باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ، اہل علم اور فضل زیادہ حقدار ہیں امامت کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ علم میں زیادہ ہوں وہ امامت کرائیں، اور ایک شخص وہ ہو سکتا ہے جو حافظ قرآن ہو، قاری ہو، لیکن عالم نہ ہو، تو اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص جو دین کو سمجھ سکتا ہو لیکن حافظ نہ ہو، تو ان میں سے کون امامت کرائے گا؟ اس کی یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے. کیونکہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جو اچھا قرآن پڑھتے تھے وہ ابی بن کعب تھے، یعنی قرآن کی قرات میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے. ان کی قرات پہ ایک دفعہ آپ رو بھی پڑے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر سے امامت کروائی، جو کہ قرات میں ان جیسے نہیں تھے لیکن عالم ان سے زیادہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کی زیادہ تھی. ہمارے ہاں عموماً رواج کیا ہو گیا کہ مسجدوں میں صرف قراء حضرات کو، کہ جن کو قرآن کی یا نماز کا بھی ایون ترجمہ نہیں آتا، ان سے امامت کرائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایسی نمازیں پڑھاتے ہیں کہ جو سنت سے بعض اوقات بہت ہی دور ہوتی ہیں. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا حسین عن زائدة عن عبد الملك بن عمیر قال حدثني ابو بردة عن ابی موسیٰ قال مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے. فاشتد مرضه، آپ کی مرض شدت اختیار کر گئی. فقال، تو آپ نے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس،
ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں. قالت عائشہ انہ رجل رقیق، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ایک نرم دل انسان ہیں، رقت والے، رقیق. اذا قام مقامک، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، لم یستطع، نہ استطاعت رکھتے ہوں گے، ان یصلی بالناس، کے لوگوں کو نماز پڑھا سکیں. قال مروا ابا بکر، آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو، فلیصلی بالناس، کے لوگوں کو نماز پڑھا دیں. فعادت، حضرت عائشہ نے پھر وہی بات کہی. فقال مری ابا بکر، آپ نے فرمایا کہو ابو بکر کو، فلیصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. فإنکن صواحب یوسف، تم یوسف والیاں ہو. فأتاہ الرسول فصلی بالناس فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فأتاہ، تو آیا اس کے پاس، کس کے؟ ابو بکر کے پاس. الرسول، کون؟ ایک پیغام لانے والا. فصلی بالناس، تو نماز پڑھائی ابو بکر نے لوگوں کو. کب؟ فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. جس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم، فضل اور تقوی کی وجہ سے، فضل اور تقوی یہاں پر زیادہ ہے، اس کی وجہ سے انہیں امام بنایا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت، حضرت عائشہ ام المؤمنین کہتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضہ مروا ابا بکر یصلی بالناس. قالت عائشہ قلت ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء، کہ ابو بکر آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے رو رو کے لوگوں کو کچھ نہ سنا سکیں گے. فمر عمر فلیصلی بالناس، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیے کہ وہ نماز پڑھا دیں. فقالت عائشہ فقلت لحفصہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ سے کہا، کیونکہ وہ ان کے والد تھے، قولی لہو، ان سے کہو، ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء، کہ ابو بکر آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو روتے روتے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے. فمر عمر، عمر کو کہیے، فلیصلی الناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ففعلت حفصہ، حضرت حفصہ نے پھر ایسا ہی کہا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، چھوڑو، رک جاؤ، چپ رہو. انکن لانتن صواحب یوسف، تم عورتیں بھی یوسف والیاں ہی ہو. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہو ابو بکر کو کہ نماز پڑھائیں لوگوں کو. فقالت حفصۃ لعائشہ، تو حضرت حفصہ حضرت عائشہ کو کہنے لگی، ما کنت لاصیب منک خیرا، بھلا مجھ کو تم سے کہیں بھلائی پہنچ سکتی. یعنی حضرت عائشہ کو کہتی ہیں کہ مجھے تم نے ایسا مشورہ دیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا نہیں، میری تم نے بے عزتی کروا دی ہے، یعنی تم سے مجھے کوئی خیر نہیں پہنچ سکتا. یعنی کتنا نیچرل ہے کہ ایک سوکن اپنی دوسری سوکن کو اس طرح کی بات کہے. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کروانا تھا اس کے لیے بار بار کہا، حتیٰ کہ کروا لیا. پیچھے ایک حدیث گزری ہے، اس کے متعلق سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا چاہتے تھے اور صحابہ کرام جو آس پاس سے جھگڑا ہو گیا ان میں، اور حضرت عمر نے منع کیا کہ مت لکھواؤ، آپ تکلیف میں ہیں. تو اگر وہ لکھ دیتے تو امت میں اختلاف نہ ہوتا. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر وہ لکھوانا اتنا ہی اہم ہوتا تو آپ ضرور لکھواتے، آپ کسی کی بات نہ سنتے کہ عمر کہہ رہے ہیں تو اس لیے اب چھوڑ دیا جائے. کیونکہ حضرت عائشہ جب کہہ رہی ہیں 3 دفعہ ایک بات کہہ رہی ہیں اور 3 دفعہ آپ انکار کرتے ہیں. حتیٰ کہ حضرت حفصہ بھی کہتی ہیں تو حضرت حفصہ کی بات کا بھی انکار کر دیتے کہ نہیں، جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھوائیں. تو اگر اسی طرح آپ کو وہ کتاب لکھوانی ہی ہوتی تو کسی کی مجال نہ تھی، آپ دوسری اور تیسری مرتبہ اصرار کر کے وہ کتاب لکھوا دیتے. لیکن اس کا لکھوانا اتنا ضروری اس لیے نہ تھا کہ آپ نے جو کچھ تعلیمات اپنی زندگی میں دینا تھی لوگوں کو دے چکے اور دین مکمل ہو چکا تھا. تو دین کی تکمیل کے بعد اب اگر اس موقع پہ خاص آپ نے لکھوایا نہیں کچھ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کتاب کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف ہوا اور اس بنا پر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے. اس کا جواز نہیں ملتا اس سے. یعنی اگر لکھنے سے ہی فائدہ ہوتا امت کو تو آپ بعد میں بھی لکھوا دیتے. اس وقت اگر نہیں بھی لکھ سکے تھے تو پھر دوسرے دن کہتے لے آؤ اب لکھ لو، لیکن آپ نے اس پہ اصرار نہیں کیا. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک الانصاری وكان تبع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وخدمه وصحبه. حضرت انس بن مالک انصاری سے روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے، آپ کی خدمت کرنے والے تھے، آپ کے ساتھ رہنے والے تھے. خدمه وصحبه ان ابا بکر كان يصلي لهم في وجع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز پڑھاتے رہے ان کو ابو بکر، کن کو؟ صحابہ کرام کو. کب؟ فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں. الذی توفی فیہ، جس میں آپ فوت ہوئے تھے. حتی اذا کان یوم الاثنین، یہاں تک کہ جب سوموار کا دن آ گیا. وہم صفوف فی الصلاۃ، اور لوگ صفیں باندھے ہوئے تھے نماز میں.
فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہٹایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ستر الحجرتی، پردہ اپنے کمرے کا، ینظر الینا، ہماری طرف دیکھ رہے تھے، وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، گویا کہ آپ کا چہرہ مصحف کا ایک ورقہ تھا، ثم تبسم یضحک، پھر آپ ہنستے ہوئے مسکرانے لگے، یعنی آپ مسکرائے، یہاں تک کہ مسکراہٹ ہنسی تک آ گئی۔ فہممنا ان نفتتن من الفرح، یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم اس خوشی سے فتنے میں پڑ جائیں گے، برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اتنی خوشی ہوئی کہ یوں محسوس ہوا کہ لوگ خوشی کے مارے نماز توڑ دیں گے، نفتتنا کہ ہم فتنے میں ہو جائیں گے، یعنی نماز توڑ دیں گے۔ فنکس ابو بکر، تو یہ محسوس کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اپنی کھڑکی سے، حضرت ابو بکر پیچھے پلٹے، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر، لیصل الصف، تاکہ صف تک آ جائیں، وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ، اور سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف آ جائیں گے، فاشار الینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ کر دیا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اتموا صلاتکم، کہ اپنی نماز پڑھ لو، وارخى الستر، اور آپ نے پردہ ڈال دیا، فتوفی من یومہ، اور آپ اس دن فوت ہو گئے۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال لم يخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہ نکلے، یعنی اپنے آخری 3 دن نماز کے لیے نہ آئے۔ فاقیمت الصلاۃ، نماز قائم کی گئی۔ فذهب ابو بکر یتقدم، تو حضرت ابو بکر جو تھے وہ نماز پڑھانے کو آتے تھے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحجاب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو پکڑا، فرفعہ، اس کو بلند کیا۔ فلما وضح وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی دیا، ما رأینا منظرا کان اعجبا، نہ دیکھا ہم نے کبھی کوئی منظر اس سے بھی زیادہ حسین، الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے، حین وضح لنا، جب آپ نے اپنا چہرہ ہمارے سامنے کیا، فاومأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، تو اشارہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے، الی ابی بکر، ابو بکر کی طرف، ان یتقدم، کہ وہ آگے رہیں، وارخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ گرا دیا، فلم یقدر علیہ، پھر نہ قدرت پائی گئی آپ پر، یعنی کوئی نہ دیکھ سکا اس کے بعد آپ کو، حتی ماتا، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے، یعنی وہ آپ کا زندگی میں آخری دیدار تھا لوگوں کے لیے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بالکل آخری وقت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کی امامت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله انه اخبره عن ابيه قال لما اشتد برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وجعه، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی، قیل له في الصلاة، تو آپ سے کہا گیا نماز کے بارے میں کہ نماز کا کیا کریں، فقال مروا ابا بکر، آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو، فلیصلی بالناس، قالت عائشہ ان ابا بکر رجل رقیق اذا قرأ غلبہ البکاء، کہ ابو بکر جب قرآن پڑھتے ہیں تو رونا ان پہ غالب آ جاتا ہے۔ قال مروہ فلیصلی، آپ نے فرمایا اسے کہو کہ نماز پڑھائے، فعاودتہ، تو وہ پھر وہی کہنے لگیں، قال مروہ فلیصلی انکن صواحب یوسف، تابعہ الزبیدی وابن اخی الزہری واسحاق بن یحییٰ الکلبی عن الزہری قال اقیل ومعمر عن الزہری عن حمزة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب من قام الى جنب الامام لعلت، باب جو کوئی کھڑا ہو جائے امام کے بازو میں کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے۔ حدثنا زکریا بن یحییٰ قال حدثنا ابن نمیر قال اخبرنا ہشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر ان یصلی بالناس فی مرضہ فکان یصلی بہم، قال عروہ فوجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسہ خفة فخرج فاذا ابو بکر یؤم الناس فلما رآہ ابو بکر استأخر فاشار الیہ ان کما انت فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذاء ابی بکر الی جنبہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ بیٹھ گئے، حذاء قریب ہی، الی جنبہ آپ کے پہلو میں۔ فکان ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نماز پڑھ رہے تھے، والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ ابو بکر کی پیروی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ باب من دخل لی ام الناس
جو داخل ہوا کہ لوگوں کو امامت کرائے، فجاء الامام، تو اتنے میں اصلی امام آ گیا، الاول پہلا، فتأخر الاول، تو پیچھے سے رک گیا پہلا، او لم یتأخر، یا نہ سرکا، جازت صلاتہ، تو جائز ہوگی اس کی نماز۔ فیہ عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ اصل میں یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ جب کسی مسجد کا یا کسی خاص جگہ کا کوئی امام مقرر ہو تو اس کی اجازت کے بغیر وہاں پر نماز نہیں پڑھائی جا سکتی، اور اگر اصل امام لیٹ ہو جائے اور کوئی اور شخص اس جگہ آ جائے اور وہ نماز شروع کر دے تو اس صورت میں دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصلی امام آ جائے اور وہ نماز کی حالت میں ہی صف میں پیچھے چلا جائے، ادروائز اگر وہی پڑھاتا رہے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی حازم ابن دینار عن سہل بن سعد الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بنی عمرو بن عوف لیصلح بینہم فحانت الصلاۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف میں صلح کرانے کے لیے گئے، لوگوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہوگا، فحانت الصلاۃ، تو نماز کا وقت آ گیا، فجاء المؤذن الی ابی بکر، تو مؤذن یعنی بلال رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، فقال اتصلی للناس، کیا تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود نہیں ہیں یہاں پر، فاقیم، تو میں تکبیر کہوں، قال نعم، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فصلی ابو بکر، ابو بکر نماز پڑھانے لگے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، والناس فی الصلاۃ، کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، فتخلص، تو آپ گئے، حتی وقف فی الصف، یہاں تک کہ کھڑے ہو گئے صف میں، فصفق الناس، تو تالی بجائی لوگوں نے، وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتی، اور ابو بکر جو تھے وہ اپنی نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھتے تھے، یعنی آپ صف چیرتے ہوئے، اور صف چیرنا یعنی اس طرح گزرنا، یعنی آگے سے نہیں گزرنا بلکہ پیچھے سے گزرتے گزرتے آگے پہنچ جانا۔ اور لوگوں نے تالی کیوں بجائی کہ حضرت ابو بکر کو پتہ چل جائے کہ حضور آ گئے ہیں۔ فلما اکثر الناس التصفیق، جب لوگوں نے بہت زیادہ تالی بجائی، التفت، تو حضرت ابو بکر نے ادھر دیکھا، فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امکث مکانک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر ہی ٹھہرے رہو۔ فرفع ابو بکر رضی اللہ عنہ یدیہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، فحمد اللہ کی حمد و ثنا کی، علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذالک، جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا۔ ثم استأخر ابو بکر، پھر ابو بکر پیچھے ہٹے، حتی استوى فی الصف، یہاں تک کہ صف میں آگئے، وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، فصلی، پھر نماز پڑھائی، فلما انصرف، پھر جب سلام پھیرا، قال یا ابا بکر، پھر آپ نے فرمایا اے ابو بکر، ما منعک ان تثبت اذ امرتک، کس چیز نے روکا تجھ کو کہ تو اپنی جگہ پر قائم رہے جبکہ میں نے تجھے کہہ دیا تھا۔ فقال ابو بکر، ابو بکر کہتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ابو قحافہ کا بیٹا اس لیے کہا، والد کا نام اس لیے لیا کہ ان کے والد کوئی بہت بڑے نامور انسان نہیں تھے، ایک عام انسان تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایک عام انسان کا بیٹا ہوں اور میں آپ سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی رأیتکم اکثرتم التصفیق، میں نے دیکھا کہ تم نے یہ تالیاں بہت بجائیں، اتنی تالی کیوں بجائی؟ من رابہ شیء فی صلاتہ، جس کو شک ڈال دے اس کی نماز میں کوئی چیز، یا رابہ ریب سے، یا اس کو کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے، فلیسبح، تو سبحان اللہ کہے، یعنی تالی بجانے کی بجائے نماز میں کیا کرے؟ سبحان اللہ کہے۔ فإنہ اذا سبح التفت الیہ، کیونکہ جب تسبیح کرے گا تو اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے لوگ، وإنما التصفیق للنساء، اور تالی تو عورتوں کا کام ہے، یعنی عورتوں کے لیے خاص ہے۔ تو یہاں فرق کر دیا گیا کہ مرد نماز میں سبحان اللہ کہیں اور عورت تالی بجا دے، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ وہ بول نہیں سکتی اور اس کی آواز پردہ ہے اس لیے اس وقت وہ تالی بجائے گی، کیونکہ اگر زبان سے آواز نکالنا منع ہے تو زبان بھی ایک آلہ اور ہاتھ سے تالی بجا رہی ہے، تو تالی بھی ایک آواز ہے جو عورت ہی کے جسم سے نکل رہی ہے۔ اصل وجہ یہ نہیں کہ وہ آواز کے پردے کی وجہ سے یہ فرمایا، اصل وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو وہ بہت پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، اور ایک عورت اگر اپنی پیچھے صف میں سبحان اللہ کہہ رہی ہے تو شاید اس کی سبحان اللہ کی آواز جو ہے وہ اتنی بلند نہ ہو جتنی تالی کی آواز جو ہے وہ دور تک پہنچ سکتی ہے۔ لیکن یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو بھی نماز میں مداخلت کا ایک طرح سے، مداخلت سے مراد یہ ہے کہ اجازت دی گئی کہ اگر وہ کوئی غلط چیز دیکھے تو وہ بھی بتا سکتی ہے۔ باب اذا استووا فی القراءۃ فلیؤمھم اکبرھم، اذا جب، استووا سب برابر ہوں، مساوی سے ہے، فی القراءۃ قراءت میں، یعنی اگر 10 لوگ ایک جیسے ہیں اور سب کو ایک ہی جتنا قرآن یاد ہے تو کون نماز پڑھائے؟ فلیؤمھم، امامت کرائے ان کی، اکبرھم، ان میں جو سب سے بڑا ہو عمر کے لحاظ سے۔
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة فلبسنا عنده نحوا من 20 ليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. حدیث پیچھے گزر چکی. باب اذا زار الامام قوما فأمهم. اذا جب زارا زیارت کرے، ملاقات کے لیے جائے، الامام امام، قومن کسی قوم کی، فأمهم پھر وہ ان کی امامت بھی کرے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی مثلا اگر آپ اسلام آباد سے کراچی جاتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ نماز پڑھا دیں، کیا آپ پڑھا سکتے ہیں؟ حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع قال سمعت اتبان بن مالك الانصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. حدیث گزر چکی. باب انما جعل الامام لیؤتم به. انما بے شک جعل بنایا جاتا ہے الامام امام کس لیے؟ لیؤتم به کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کو امام بنایا جائے، یعنی اس کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے پہلے ہی نماز پڑھ لی جائے. وصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی توفی فیہ بالناس. اور نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض میں جس میں آپ فوت ہوئے، بالناس لوگوں کو، وہو جالس حالانکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. وقال ابن مسعود، اور ابن مسعود کہتے ہیں اذا رفع قبل الامام، اگر کوئی شخص امام سے پہلے سر اٹھا لے، یعود فیمکث پھر وہ لوٹے، پھر وہ ٹھہرے، بقدر ما رفع اتنا جتنا اس نے اٹھایا، تو یعنی دوبارہ کرے، یعود لوٹ جائے، یعنی پھر نیچے کوئی کر لے اور جتنا پہلے اٹھایا تھا اتنی دیر سجدے میں رہے. ثم یتبع الامام پھر امام کی پیروی کرے. وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں فی من اس کے معاملے میں جو یرکع رکوع کرتا ہے مع الامام امام کے ساتھ، رکعتین 2 رکعتیں، ولا یقدر علی السجود اور نہیں قدرت رکھتا سجدوں پر، یسجد للرکعۃ الاخیرۃ تو سجدہ کرے آخری رکعت کے لیے، سجدتین 2 سجدے. ثم یقدر رکعۃ الاولی بسجودها پھر پورا کرے پہلی رکعت کو اس کے سجدوں سمیت. وفی من نسیا سجدتن اور جو کوئی بھول جائے سجدہ کرنا، یعنی ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے، حتی قامہ یہاں تک کہ کھڑا ہو جائے، یسجدو تو وہ سجدے میں چلا جائے. اب یہاں پر کچھ باتیں بتائی گئی ہیں جو سمجھنا ضروری ہیں. پہلی بات میں تو یہ کہا گیا کہ امام کی پیروی کرنی چاہیے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب کوئی امام سے پہلے سر اٹھا لے، یعنی رکوع میں یا سجدے میں، تو وہ پھر رکوع یا سجدے میں چلا جائے، یعنی اسے پتہ نہیں چلا کہ امام نے سر اٹھایا ہے، مثلا پچھلی صف میں ہے، اس نے سمجھا کہ اللہ اکبر ہو گئی، اس نے سر اٹھایا تو دیکھا ابھی تو سب سجدے میں ہے، تو بیٹھا نہ رہے بلکہ کیا کرے، پھر واپس ہو جائے. اور پھر کب اٹھے؟ ثم یتبع الامام امام کی پیروی کرے. وقال الحسن اور حسن بصری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ فی من یرکع مع الامام رکعتین جو امام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھے، ولا یقدر علی السجود اور سجدہ نہ کر سکے. آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے، رکعت بھی پڑھی اور سجدہ بھی نہ کیا. مثلا اتنا ازدحام ہو جائے کہ سجدے میں جانے کی جگہ ہی نہیں رہی. مثلا مقام ابراہیم پہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات لٹرلی سجدہ نہیں کر پاتے، اور حج کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات دوسروں کی پشت پہ سجدہ کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات انسان بیٹھے بیٹھے ہی جھک جاتا ہے کہ کوئی جگہ نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی نیچے بھی نہیں آ سکتا، اتنا رش ہو جاتا ہے. اب ایسی کوئی صورت کسی کے ساتھ پیش آ جائے تو ہم تو وہاں کھڑے ہی رہیں کہ پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، تو کیا کرے؟ ولا یقدر علی السجود سجدہ نہ کر سکے، یسجد للرکعۃ الاخیرۃ اور وہ آخری رکعت میں کیا کرے؟ سجدہ کر لے. کس طرح؟ سجدتین 2 سجدے، یعنی آخری رکعت میں ان رکعتوں کے بدلے سجدہ سہو کر لے. ثم یقدر رکعۃ الاولی بسجودها پھر کیا کرے؟ پھر پوری کرے پہلی رکعت ان کے سجدوں سمیت، یعنی 2 رکعتیں تھی، آپ زبانی سمجھے 2 رکعتیں تھی. ایک رکعت میں سجدہ نہ کر پایا، دوسری رکعت میں موقع مل گیا، اب وہ سجدہ وہ کر لے. پھر کیا کرے؟ پھر جب امام سلام پھیرے تو وہ سلام نہ پھیرے، بلکہ وہ پہلی رکعت جس میں وہ سجدہ کرنے کا قابل نہیں ہوا تھا
اس رکعت کو دوبارہ مزید پڑھ لے اور آخر میں کیا کرے؟ سجدہ کر لے. وفی من نسی سجدتن، اور جس کو سجدہ بھول جائے، حتیٰ قام، یہاں تک کہ وہ کھڑا ہو جائے. مثلاً ایک سجدہ کیا اور پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، تو اب کیا کرے؟ وہ دوسرا سجدہ بھی کر لے، یعنی وہ دوبارہ نیچے آ سکتا ہے. اب اس میں بات کیا سمجھائی جا رہی ہے کہ سجدہ نماز میں فرض ہے. جس رکعت میں سجدہ نہیں ہوا وہ رکعت ہی نہیں ہوئی، اور رکعت کا لفظ ہی رکوع سے ہے، یعنی جس رکعت میں رکوع نہیں، سجدہ نہیں، گویا وہ رکعت ہی نہیں. اکیلا تو ایسا نہیں ہوگا کبھی سوائے بھولنے کے، لیکن امام کے ساتھ ہجوم میں ممکن ہے کہ ایسی پریشانی کا سامنا ہو، تو اس صورت میں انسان پریشان نہ ہو، نماز نہ توڑے، امام کے ساتھ نماز پڑھ کے بعد میں اسی نیت کے ساتھ ایک رکعت اور دہرا لے. یہ اس شخص کے لیے بھی ہے، مثلاً آپ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں، جب تک آپ پہنچتے ہیں امام ایک رکعت پڑھ چکا ہوتا ہے. اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے رکعت پڑھ کے جہاں تک امام جاتا ہے پہلے پوچھتے ہیں ادھر ادھر سے، اچھا یہ کون سی رکعت ہے؟ وہ کہتا ہے تیسری. اچھا جلدی جلدی 2-3 پڑھ کے اور پھر آخری میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے. یہ غلط طریقہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ مسجد میں داخل ہو کر امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت رکھتے ہیں تو اگر امام سجدے میں بھی جا چکا ہے تو آپ اللہ اکبر کہہ کے کچھ نہیں پڑھیں گے، سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے. پھر اگر آپ کو امام کے ساتھ صرف ایک رکعت ملی تو آپ اتحیات پڑھ لیں گے امام کے ساتھ. وہ جب سلام پھیرے گا آپ سلام نہیں پھیریں گے، آپ کھڑے ہو کر باقی رکعتیں اپنی مکمل کر لیں گے. لیکن سجدہ سہو نہیں ہوگا وہاں، کیونکہ آپ کو بھولے تو نہیں نا، آپ تاخیر سے آئے ہیں. صرف سجدہ سہو اس کے لیے ہوگا جو بھول جائے، کھڑا ہو جائے، اس کو یاد ہے کہ نہیں میں نے تو ابھی ایک اور سجدہ کرنا تھا، سجدہ کرے اور آخر میں پھر نماز کے وہ اس کے عوض میں سجدہ سہو کر لے. خیر سجدہ سہو کا آگے باب آئے گا الگ، اس میں آپ کو انشاءاللہ مزید وضاحت ہو جائے گی، ابھی اس بحث میں نہیں پڑھتے. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زائدہ عن موسى بن ابی عائشہ عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ قال دخلت على عائشہ فقلت الا تحدثيني عن مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت بلا سقل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اصلى الناس فقلنا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك قال دعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء. نیا لفظ ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور پھر اٹھنا چاہا، لینوء تاکہ آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن کیا ہوا؟ فاغمی علیہ، آپ پہ غشی طاری ہو گئی. ثم افاق، پھر افاقہ ہوا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم اصلی الناس قلنا لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ قال دعوا لي ماء في المخضب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمی علیہ ثم افاق فقال اصلی الناس قلنا لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ فقال دعوا لي ماء في المخضب فقعد فاغتسل فذهب لينوء فاغمی علیہ ثم افاق فقال اصلی الناس فقلنا لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ والناس عکوف. یہ نیا لفظ ہے، اصل میں حدیث پیچھے گزر چکی ہے، صرف نئے لفظوں کی بات کروں گی. عکوف کا مطلب بیٹھے ہوئے ہیں، اکفا مانا جم جانے، انتظار کر رہے ہیں مراد ہے. فی المسجد ینتظرون النبی علیہ الصلاۃ والسلام لصلاۃ العشاء الآخرۃ فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر بان یصلی بالناس فاتاہ الرسول فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تصلی بالناس فقال ابو بکر وکان رجلا رقیقا یا عمر صل بالناس فقال له عمر انت احق بذلک. یہ روایت دوسریوں سے صرف یہاں مختلف ہے کہ جب حضرت ابو بکر کو بھی یہ حکم مل گیا تو پھر بھی انہوں نے دوسرے کو آفر کی کہ نہیں آپ پڑھائیں. اور یہ بھی نماز کا ایک اخلاق ہے کہ جب آپ مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھ رہے ہوں، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ امامت کریں تو آپ دوسروں کو بھی آفر کریں کہ آپ کریں. تو یہاں حضرت عمر کو انہوں نے کہا تو انہوں نے حضرت عمر نے جواب دیا انت احق بذالک، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں. فصلی ابو بکر تلک الایام ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بین رجلین احدهما العباس لصلاة الظهر وابو بکر یصلی بالناس فلما رآه ابو بکر ذهب لیتأخر فأومأ الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن لا يتأخر قال اجلسانی الى جنبه فاجلساه الى جنب ابی بکر قال فجعل ابو بکر یصلی وهو یأتم بصلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس بصلاة ابی بکر
یہ پھر جہاں اہم ہے کیونکہ باب کی مناسبت ہے، یہاں پتہ چلتی کہ حضرت ابو بکر جو تھے نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں کو پڑھا رہے تھے، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بٹھایا گیا۔ اور کس طرح، میں اس کو اس مثال سے سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیمار تھے، بیٹھے ہوئے بھی تھے، آپ جب اللہ اکبر کہتے تو آپ کی آواز پیچھے تک لوگوں کو نہیں جاتی تھی، لہٰذا ابو بکر اسی اللہ اکبر کو دوبارہ دہراتے تھے۔ جیسا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مکہ میں جب نماز پڑھی جاتی ہے، امام جب کہتا ہے اللہ اکبر تو پیچھے ایک اور مکبر ہوتا ہے، اس کو مکبر بولتے ہیں، وہ امام کی امامت کے تحت دوبارہ اسی تکبیر کو بلند آواز سے کہتا ہے تاکہ دور دراز تک جہاں ہجوم ہے لوگوں کا، اگر امام نے اللہ اکبر بعض اوقات آہستہ کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم کعبہ میں بھی امام بعض اوقات اللہ اکبر آہستہ سے کہہ دیتے، تو پیچھے جو ایک دوسرا بولتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بلند آواز میں اور ذرا لمبا کر کے اللہ اکبر کرتا ہے تاکہ جو لوگ گلیوں اور بازاروں تک نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی آواز اچھی طرح پہنچ جائے، کیونکہ سب لوگ امام کو تو دیکھ نہیں سکتے کہ اگر آواز نہیں آئی تو دیکھ کے پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب بہت زیادہ صحابہ کرام تھے جن کے لیے پاسبل نہ تھا، اور اس میں عورتیں بھی ہوتی تھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے نحیف آواز کو سن سکیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھتے، ابو بکر اسی چیز کو کیا کرتے؟ زور سے دہراتے تاکہ پیچھے والے لوگ اس کو اچھی طرح سن لیں۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قاعد قال عبید اللہ فدخلت على عبد اللہ بن عباس فقلت له الا اعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال هاتي فعرضت عليه حديثها فما انكر منه شيئا غير انه قال اسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قاله علی۔ چونکہ حدیث بار بار گزر چکی ہے اس لیے میں جب عربی پڑھوں تو آپ کے کان عربی سنیں اور ترجمہ دوسری طرف سے آپ دیکھتے جایا کریں، اور میں اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ وہ برکت جو اس پوری کتاب کے پڑھنے سے ہے وہ حاصل رہے اور کوئی حدیث ہم اس میں سے چھوڑے نہ، کیونکہ بعض اوقات بعض احادیث میں کچھ الفاظ کا فرق آ جاتا ہے جو پہلی روایت میں نہیں ہوتا، اس لیے اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں، وہو شاکن، اور آپ بیمار تھے، شاکن شکایت تھی آپ کو، شاکی تھے جیسے ہم کہتے ہیں نا شاکی، فصلی جالسن، تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی، وصلی وراءہ قوم قیاما، اور آپ کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، فاشار الیہم ان اجلسوا، تو آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائیں، فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا، قال انما جعل الامام لیؤتم بہ، آپ نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ لوگ اس کو امام بنائیں، یعنی اس کی پیروی کریں، فاذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو، واذا رفع، اور جب رکوع سے سر اٹھائے فرفعوا، تو تم بھی سر اٹھاؤ، واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے یعنی اللہ نے سن لیا واسطے اس کے جس نے اس کی تعریف کی، فقولوا، تو کہو ربنا ولک الحمد، یعنی جب امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم جواب میں سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہو گے بلکہ ربنا ولک الحمد۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، اور جب بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کے پڑھ لو۔ یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں کہ ایک میں آتا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے صحابہ کرام اور ایک میں آتا بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، تو اس میں اختلاف نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ کھڑے ہوں اور پھر آپ نے اشارے کیا تو بیٹھ گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نماز میں صحابہ کرام کھڑے تھے اور دوسری میں انہوں نے بیٹھ کے پڑھنے کو کہا، لیکن اصل جو راجح بات ہے وہ یہ کہ جو امام کرے ویسا ہی کرنا چاہیے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف، یہ حدیث بھی گزر چکی ہے، قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن انس ابن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسا، وہ جو گھوڑے والی جس سے آپ گر گئے تھے، فسرع عنہ فجحش، یعنی چھل گیا، شقہ الایمن، دایاں پہلو، فصلی صلاۃ من الصلوات وهو قاعد فصلینا وراءہ قعودا فلما انصرف قال انما جعل الامام لیؤتم به۔ اس سے پتہ چلتا نا کہ ایک تو آپ نے بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی اس میں بیٹھ کے نماز پڑھائی، اور دوسرے جب آپ ایک مرتبہ گھوڑے سے گر کے چھل گیا آپ کا پہلو، اس وقت آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی تھی۔
فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا فَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں، قال الحمیدی، حمیدی ان کے استاد ہیں، کہتے ہیں قولہ اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کے پڑھو، ہوا فی مرضہ القدیم، تو وہ آپ کی پرانی بیماری میں آپ نے فرمایا تھا، ثم صلی بعد ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا والناس خلفہ قیاما، لیکن جب دوسری مرتبہ آپ نے کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ کھڑے تھے، لم یأمرہم بالقعود، انہیں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا تھا، وانما یؤخذ بالآخر فالآخر، اس لیے آپ کا آخری عمل لیا جائے گا، من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں سے، یعنی جب قول اور فعل سامنے آیا تو یہ آخری عمل، یعنی ایک پہلا اور آخری، تو دو میں سے پھر آخری حصے میں جو آپ نے عمل کیا اس کو لیا جائے گا۔ باب متى یسجد من خلف الامام، کب سجدہ کرے جو امام کے پیچھے ہو، یعنی امام کے سجدے کے بعد مقتدی کب سجدہ کریں۔ وقال انس فاذا سجد فاسجدوا، حضرت انس کہتے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کر لو۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب۔ دیکھیں ذرا کیا دوسرے کی صفات بیان کرتے تھے کہ عبداللہ بن یزید ختمی نے کہا کہ مجھ سے برا بن عازب نے روایت کیا اور وہ کوئی جھوٹے انسان نہ تھے۔ کتنا اعتماد تھا صحابہ کرام کو ایک دوسرے پر، اور ہم یہاں بیٹھ کر ان پر الزام لگاتے ہیں کہ فلاں جھوٹا تھا اور فلاں نعوذ باللہ ایسا اور ایسا تھا، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ قال، فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، لم یحنی، نہ جھکاتا، احد منا، ہم میں سے کوئی ایک، ظہرہ، اپنی پیٹھ کو، حتی یقع، یہاں تک کہ چلے جاتے، گر پڑتے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن، سجدے میں، یعنی جب تک آپ سجدے میں سر نہ رکھ دیتے اس وقت تک کوئی شخص مڑتا بھی نہ تھا، یعنی اتنا ڈسپلن ہوتا تھا۔ آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو رہے ہیں، سب لوگ کھڑے ہو گئے، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے جب نیچے جاتے، سجدے میں سر رکھتے، پھر صحابہ کرام نیچے کو آتے، یہ نہیں کہ آپ ابھی نیچے پہنچے نہیں اور لوگ پہلے سے ہی وہاں سجدے میں آ چکے ہیں، کیونکہ عموماً ہماری نمازیں تو اسی قسم کی ہوتی، یعنی امام سجدے میں جائے تو سجدے میں جانا چاہیے۔ ثم نقع سجودا بعدہ، پھر صحابی کہتے ہیں کہ پھر ہم گرتے تھے سجدے میں آپ کے بعد۔ حدثنا ابو نعیم عن سفیان عن ابی اسحاق نحوہ بہذا۔ باب اسم من رفع رأسہ، اسم گناہ، من رفع جس نے اٹھا لیا، رأسہ اپنا سر، قبل الامام امام سے پہلے، یعنی اللہ اکبر سنی نہیں، اپنی تسبیح مکمل کی اور کہا کہ امام تو لمبے سجدے کرتا ہے، ہم جلدی سے اٹھ جائیں، تو ایسے شخص کا گناہ کیا ہے۔ حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبۃ عن محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما یخشی احدکم، کیا نہیں ڈرتا تم میں سے کوئی ایک، او لا یخشی احدکم، یا نہیں ڈرتا تم میں سے ایک، اذا رفع رأسہ، جب وہ اٹھاتا ہے اپنا سر، قبل الامام، امام سے پہلے، ان یجعل اللہ، کہ بنا دے اللہ، رأسہ اس کے سر کو، رأس حمار، گدھے کے سر جیسا، او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، یا بنا دے اللہ اس کی شکل کو گدھے جیسی شکل، یعنی گدھے کی شکل بنا دے۔ یعنی اتنی سخت وعید سنائی گئی کہ جو شخص جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو پھر امام سے پہلے ہی سر اٹھا لے، یعنی سجدے سے اٹھ بیٹھے یا رکوع سے کھڑا ہو جائے، ابھی امام نہیں کھڑا ہوا، تو ایسے شخص کیا ہے، گدھے کی طرح احمق اور جاہل ہے، اسے کچھ علم نہیں جو ایسا کرتا ہے، اسے گدھے کی تشبیہ دی، اور یہاں تک تشبیہ دی کہ اس کی صورت مسخ کر کے گدھے کی صورت جیسی کر دی جائے، اور کہا جاتا ہے کہ اس بات پہ یقین نہ کرنے کی وجہ سے ایک شخص کی شکل گدھے کی سی ہو گئی اور اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنا منہ لپیٹ کے پڑھاتا تھا، اس بات پہ یقین نہ کرنے کی وجہ سے اس پر یہ آفت آئی۔ بہرحال ایک شرح میں لکھا ہوا تھا، آپ کو سنا دیا ہے، سند وغیرہ مجھے نہیں معلوم۔ سوال،
اگر گھر میں 2 خواتین ماں اور بیٹی ہوں تو کیا ان کے لیے گھر میں ہی نماز جماعت سے پڑھنا 25 گنا اجر کا باعث ہوگا؟ نہیں، یہ نماز مسجد میں پڑھنے کا اجر بتایا گیا ہے. صرف گھر میں ہی نماز اگر کوئی جماعت سے بھی پڑھتا ہے تو اس کا وہ اجر نہیں ہے جو مسجد میں جا کے پڑھنے کا ہے. کیا خواتین کو گھر میں بھی جماعت کرنے سے اقامت اور تکبیر کہنی ضروری ہے؟ کہہ لینا بہتر ہے، لیکن اگر نہ بھی کہیں تو حرج نہیں ہے، کیونکہ عورتوں پر فرض نہیں ہے جماعت، جبکہ مردوں کی بات اور ہے. اس لیے وہ تمام ان کو تقاضے پورے کرنے ہوں گے جو جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر گھر میں کچھ مرد اور خواتین ہوں، قریبی مسجد کو چھوڑ کر اگر ایسا کیا جائے کہ گھر میں جماعت کر لیں تاکہ مرد و خواتین دونوں کو جماعت مل جائے، جبکہ مسجد میں عورتوں کے لیے جماعت کا انتظام نہ ہو. بات یہ ہے کہ کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جب مسجد کی جماعت ہو چکی ہو، لیکن نارملی روٹین میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مسجد چھوڑ کے روز ہی گھر پہ نماز شروع کر دی جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے بہت سے مہمان آتے ہیں اور کھانے میں دیر ہو جاتی ہے، مسجد کی نماز نکل گئی تو اب سب لوگ گھر پر ہی جماعت کر لیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن روزانہ نہیں ہو سکتا کہ عورتوں کی خاطر مرد جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں. اگر گھر کی چند خواتین مل کر فرض نمازیں جماعت کے ساتھ گھر ہی میں ادا کریں تو کیا اس کا ثواب بھی 25 یا 27 گنا ہوگا یا نہیں؟ اس کا کہیں کچھ ذکر ہمیں نہیں ملتا. جو حدیث ہے اس سے ہمیں واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، اور خصوصاً مردوں کے بارے میں آیا ہے، تو گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں مسجد کی نماز ایک حدیث میں 25 درجے اور دوسری میں 27 درجے ثواب بتایا گیا، اور ان میں بھی باہم کنٹراڈکشن نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات درجات کی زیادتی یا کمی بتاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جتنا جس کا جذبہ اور جتنا جس کا خلوص ہے اس کے مطابق وہ اجر پاتا ہے. لہٰذا اس چیز کو ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ان کو بھی اتنا ہی ثواب ہوتا ہے. نہیں، ثواب کی بات نہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ جب مل کے ایک کام کرتے ہیں تو اس کام میں برکت ہو جاتی ہے، سہولت ہو جاتی ہے، خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی نماز آپ سے زیادہ بہتر ہو، جب وہ اور آپ مل کے کھڑے ہوں گے تو شیطان دور ہو جائے گا. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو احادیث سے ہمیں طریقہ کار ملتا ہے کہ حضرت ام ورقہ تھیں ایک جو قرآن کی حافظ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جایا کرتے تھے، مدینہ کے ذرا باہر کی طرف رہتی تھیں، اور ان کو شہیدہ کہا کرتے تھے. یعنی تھیں وہ زندہ لیکن شہید کہتے تھے اپنی طرف سے. ان کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ خاتون شہادت کے مرتبے کو پہنچیں گی. تو چونکہ وہ قرآن کی حافظ تھیں اور عالم خاتون تھیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کیا کہ وہ اذان دے گا، اور ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو فرض نمازوں میں جماعت کروایا کریں. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گھر والے، بچے اور اس کے ساتھ کوئی اور خواتین گھر میں ہوں گی. ظاہر ہے کہ ایک جماعت کے لیے 1 یا 2 سے زیادہ ہی لوگ ہوں تو جماعت ہو سکتی ہے، پراپر جماعت جسے کہتے ہیں. 2 سے بھی بہرحال ہو جاتی، یعنی کہ 2 سے خلل ہوتا ہے، 2 سے بھی ہو جاتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے ان کو اپنے گھر میں جماعت کے لیے انت ام اہل دارہا فی الفرائض کے الفاظ آتے ہیں. پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ میرے مرنے پہ تم آزاد ہو جاؤ گے، یعنی جب میں مر جاؤں گی تو تم آزاد ہو. تو اس پر اس نے اور اس کے ساتھ ایک اور شاید اس کی بیوی تھی یا کون، انہوں نے مل کر ان کو پہلے ہی مار ڈالا. تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی کہ تم شہید ہوگی، پوری ہو گئی اس طرح. بہت نیک خاتون تھی. اسی طرح حضرت ام سلمہ سے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے عصر کی نماز با جماعت پڑھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ملتی ہے کہ وہ امامت کرواتی تھی، اور یہ بھی ساتھ ملتا ہے کہ وہ عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھی، یعنی سب سے آگے نہیں کھڑی ہوتی تھی. اس لیے اس بارے میں تو کوئی شک نہیں کہ عورت جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے. لیکن یہ کہیں واضح نہیں کیا گیا کہ اگر وہ تنہا پڑھتی ہے تو کتنا ثواب ہے اور اگر مل کے پڑھتی ہے تو کتنا ثواب ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پڑھ رہا ہو تو دوسرے کے لیے سہولت ہو جاتی ہے، اور اگر ایک پڑھانے والا اگر علم میں زیادہ ہے یا تقوی میں زیادہ ہے تو اس کے ساتھ دوسرا شخص جو ذرا کم ہے اس کو بھی اتنا موقع مل جائے گا، کیونکہ ہر شخص کو لمبی قرات بھی نہیں آتی. عورت امامت پہلی صف کے اندر کھڑی ہو کر کروا سکتی ہے. جی ہاں، اگر مقتدی خاتون ایک ہو تو کیا امامت ہو سکتی ہے؟ جی، دونوں ساتھ کھڑے ہو جائیں، جبکہ وہ امام خاتون کے دائیں جانب ہوگی بالکل، اور بائیں جانب کوئی نہ ہو تو کوئی نہ ہو. حبن گھٹنے کے بل ہے یا کولوں کے بل؟ کولوں کے بل، یعنی جیسے بچے اپنے ہپس پہ گھسٹتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ نے بتایا کہ مقتدی عورت کو سبحان اللہ کہنے کی بجائے تالی بجانی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ امام کو تالی کی آواز بھی نہ سنائی دے. کیا یہ درست نہیں کہ عورت اونچی آواز میں سبحان اللہ کہہ دے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً عورت کی آواز جو ہے وہ باریک ہوتی ہے اور بہت کم عورتوں کی آواز اونچی ہوتی ہے. اس میں ایک حد فاصل کھینچ دی گئی، یعنی دونوں کو اپنا اپنا کام کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا. وہ تو میں نے سرے راہ ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ آواز ہو سکتا ہے کہ اس کی نہ پہنچے تو تالی نسبتاً لاؤڈ ہے، تو اس میں اگر
تالی کی بھی نہیں پہنچ رہی تو میرا خیال ہے کہ وہ باریک اور نحیف اور نازک سی آواز بھی شاید آگے نہ پہنچے، کیونکہ سب عورتوں کی آواز ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اس لیے قانون جب بنتا ہے کوئی یا حکم جب بنتا ہے تو صرف چند مخصوص عورتوں کو سامنے رکھ کے نہیں بنتا جو بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، سب عورتوں کو سامنے رکھ کے بنتا ہے. تو میجورٹی جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ عورتوں کی آواز مردوں کی نسبت باریک ہوتی ہے اور صفیں بھی پیچھے ہوتی ہیں. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ عورت چاہے کتنا بھی لاؤڈ بولنے والی ہو، جب مردوں کا آگے ہجوم دیکھتی ہے تو اس کی آواز وہیں گھٹ جاتی ہے، دب جاتی ہے. اور مردوں کے سامنے تو بولنا اور بات ہے، بہت سے لوگ تو عورتوں کے سامنے بولنے سے بھی ڈرتے ہیں اور پوری طرح بات نہیں کر سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، کتنی علم کی باتیں سیکھی ہم نے. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا سیکھا آج. آپ سے کچھ سوال پوچھتے ہیں، کچھ فل ان دا بلینک آپ سے کراتے ہیں تاکہ دہرائی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر آپ کے ریفلیکشنز بھی لیں گے انشاءاللہ. تو جناب یہ پہلا فل ان دا بلینک جو ہے ہمارے سامنے، اس میں میں نام لوں گی جن کا بس انہوں نے بولنا ہے. اگر وہ نہ بتا سکے تو میں دوسرے ساتھی کا نام لوں گی. آپ نے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے. جو لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں ڈسکشن میں وہ ہینڈ ریز کرتے جائیں، اور میں تو ایکسپیکٹ کروں گی کہ سارے ہی لوگ ڈسکشن میں حصہ لیں، اس لیے کہ سب نے سنا ہے. کوشش تو کریں نا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، غلط ہو جائے گا. چلیں سحرش انصاری آپ بتائیے یہاں کیا آئے گا. اس کے اندر آئے گا کہ رخصت ہے گھر میں نماز پڑھ لے طوفان یا سردی کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے. ایک تو ہو گیا بارش، وہ المطر جو ہے وہ بارش ہے. والعلت کا کیا، والعلتی کا کیا معنی ہے؟ علت سردی کی وجہ سے. نہیں. چلے آدھا جواب ٹھیک ہے آپ کا سحرش. شاہدہ آپ کمپلیٹ کریں. بیماری کی وجہ سے، بارش اور بیماری. بیماری بھی نہیں، علت کے معنی کچھ اور ہیں. نسیم بتائیں. نسیم آپ بتائیں. نسیم، چلیے نسیم بتائیں. طوفان، ڈاکٹر رضیہ آپ مکمل کریں. نہیں طوفان بھی نہیں. کیچڑ. کسی عذر کی وجہ سے، علت عذر. یس گڈ. اب ڈاکٹر وجیہ اس کو مکمل کریں، اردو پڑھیں پوری اس کی. باب بارش اور کسی عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت کا بیان. شاباش، سب نے کوشش کی، سب کو شاباش. اس لیے کہ اجر کوشش پر بھی ہے نا. غلط ہو گیا تو کیا ہوا، اب یاد رہے گا انشاءاللہ. تو مطر اب یاد رہے گا کہ بارش ہے. اور علت ہم کہتے ہیں نا حدیث میں، اس حدیث میں یہ علت ہے، یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا. تو اس کا معنی ہوتا ہے کوئی عذر، کوئی وجہ، یعنی یہ حدیث کس وجہ سے حسن ہے، کس وجہ سے ضعیف ہے، کس وجہ سے صحیح ہے. یہ اس طرح کی آپ چیزیں سنتے ہیں. تو علت اردو کا لفظ ہے. ہم کہتے ہیں نا تمہیں کیا علت ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا عذر ہے تمہارا. تو اب آپ کو انشاءاللہ یہ لفظ یاد رہے گا، مجھے پوری امید ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب. یہاں پر یسجدو فی الماء والتین جو ہے نا، میں درخواست کروں گی کہ جب تک میں کسی ساتھی سے پوچھ رہی ہوں نا، آپ لکھیں گے نہیں کچھ، کیونکہ وہ پھر اوپر آ جاتا ہے اس کے تو وہ پڑھا نہیں جاتا. حمیرہ طاہر آپ اس کو فل ان دا بلینک کر سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں کیا ہے؟ جی انشاءاللہ. میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسجدو، وہ سجدہ کر رہے ہیں، فی الماء پانی میں، وطینی اور مٹی میں یا کیچڑ میں. کیچڑ کا نشان ٹھیک ہے، آپ کی گڈ پیشانی پر بھی میں نے دیکھا. گڈ، شاباش. دکھائیے جی جواب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ اور پانی میں سجدہ کیا. تو ماں پانی، و تین کیچڑ، مٹی کو بھی کہتے ہیں نا، ایسی مٹی جو کیچڑ کی طرح ہو. گڈ، شاباش. چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب. نیکسٹ ہمارا جو ہے بہت ہی آسان ہے، اور عائشہ آپ اس کا بتائیں گی جواب کیا آئے گا اس میں. علیشہ سوری، علیشہ کوشش کریں. علیشہ بتا سکیں گی آپ؟ اچھا علیشہ کا مائک نہیں کھل رہا. رابعہ عزیز. العشاء تو عشاء کا مطلب رات کا یا شام کا کھانا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رات کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو فبدا
تو پہلے کھانا کھا لو، پہلے شاباش رات کا کھانا. ماشاءاللہ، بالکل درست ترجمہ کیا ہے. بارک اللہ فی علمک. دکھائیے جی. تو جناب یہ کتنا اہم اصول پتہ چلا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا کھاتے جاؤ اور بھول ہی جاؤ کہ نماز پڑھنی ہے اور وہ لمبا ڈائننگ آؤٹ کرو، یعنی اس کو جلدی سے مکمل کرو. جماعت میں تو شریک ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، گڈ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب. اس کا بھی ترجمہ مکمل کرنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون سے ساتھی ہینڈ ریز کریں گے. نبیلہ گل، آپ ٹرائی کریں. نبیلہ گل مائک کھولیں اپنا. نبیلہ گل کا مائک نہیں کھلا. سعیدہ اکبر چلیں آپ کریں کوشش. جی السلام علیکم. اگر تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے بلکہ پوری طرح کھا لے، گو نماز کھڑی کیوں نہ ہو گئی ہو. ماشاء اللہ، گڈ، شاباش، بارک اللہ فی علمک. بالکل، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اتنی جلدی جلدی کھاؤ کہ گلے میں ہی اٹک جائے. یعنی کھا لو، آرام سکون سے کھاؤ. دیکھیں نماز کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا نا کہ نماز کے لیے آؤ تو بھاگ کے نہیں آؤ، جلدی جلدی نہیں کرو، اطمینان سے کام کرو اور اس چیز کی پلاننگ پوری خود کرو. کہ سمجھنے کی جو بات یہ ہے کہ نماز کی جماعت کا وقت ہو رہا ہے، کھانا لگنے لگا ہے، تو اب سوچ لو کہ میں نے کیسے کھا کے اور جانا ہے. اور اگر بھوک نہیں ہے تو پھر جا کے نماز پڑھو، لیکن بھوک ہے تو یہ نہ ہونا کہ جماعت میں کھانے کا ہی خیال آتا رہے. تو کچھ اپنی لائف کا پھر سیٹنگ ایسی کرنی چاہیے کہ سب چیزوں کو مینیج کر سکے. گڈ. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ دکھائیے. اس کا جو پرپل حصہ ہے حدیث کا جو ہم نے کیا ہوا ہے ہائی لائٹ، اس میں کیا آئے گا ہم دیکھتے ہیں. نبیلہ گل ٹرائی کریں آپ. نبیلہ گل آپ کا مائک کھلتا ہے. کوئی اور ساتھی بھی جنہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا کوشش کریں. بہت آسان ہے، آپ سب کو آنا چاہیے. توقیر آپ بتائیے. اس کا مطلب ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں نہیں چلے جاتے. گڈ، شاباش. پوری حدیث پڑھیے توقیر، اردو پڑھیے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ جھوٹے نہیں تھے. انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہ جھکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے، پھر ہم لوگ سجدے میں جاتے. گڈ، یہ بہت بات ہم نے سیکھی، اس کا خیال رکھنا ہے. ابھی آپ کے ریفلیکشنز لیں گے تو اور پوچھیں گے آپ سے. چلے نیکسٹ دیکھ لیں. ایک اور ہمارے سامنے حدیث ہے اور بہت ہی اہم اور آسان حدیث. اب اس کو کون مجھے اس کے فلندہ بلینک بتائے گا؟ تسنیم بتائیں. میں خود بتاؤں. اوکے. زینب نوید آپ بتائیے. زینب نوید. گدھے کے سر کی طرح بنا دے یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت جیسی بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں وہ شخص جو رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے تو اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ پاک اس کا سر گدھے کے سر کی طرح بنا دے یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت سی بنا دے. تو کیا سیکھا آپ ہی بتائیں اس سے. یہ ہمیں پہلے امام کو مطلب امام کے جس طرح حدیث میں بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسی طرح ہمیں کرنا چاہیے. امام جس طرح پہلے سجدہ کرے گا پھر ہم سجدہ کریں گے، اور جب وہ سجدے سے اٹھ جائے گا اس کے بعد ہم اٹھائیں گے اپنا سر. گڈ، ٹھیک ہے، شاباش. چلیں جی، بارک اللہ فی علمک، بالکل درست. اب آتے ہیں ریفلیکشن لینے میں آپ کے. اب آپ کا ریفلیکشن ٹائم ہے. اب جو لوگ اپنی کوئی بات بتانا چاہتے ہیں، آج کیا سیکھا، کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ہینڈ ریز کرتے جائیں. میں ان کو موقع دوں گی. کوئی چیز کلیئر نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی، پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگر جواب دے سکوں گی تو دے دوں گی، ورنہ آگے کے لیے. مزید اور ساتھیوں میں سے بھی اور لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں. فرزانہ حبیب آپ کہیے، کیا سیکھا آج؟ خاص بات کوئی پتہ چلی؟ فرزانہ حبیب مائک کھولیں اپنا. چیٹ میں بھی آپ لوگ اب لکھ سکتے ہیں، جس نے جو لکھنا ہے کیا سیکھا میں وہاں سے بھی دیکھ لوں گی. جی فرزانہ. جی میں نے یہ پہلی دفعہ یہ مطلب سیکھا ہے، پڑھا ہے کہ کتنی بعید ہے اس بات کی کہ امام سے پہلے اگر کوئی اپنا سر سجدے میں چلا جائے یا امام کے سر اٹھانے سے پہلے اپنا سر اٹھا لے، تو بہت زیادہ مطلب اس میں احتیاط آپ نے کی. کبھی جماعت میں نماز پڑھی؟ آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جی
کبھی جماعت میں نماز پڑھی، کوئی ایسی بات آپ نے محسوس کی کہ لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے؟ جی میں نے ویسے کبھی نوٹ نہیں کیا ہے یہ کہ کوئی سجدے سے پہلے سر اٹھاتا ہوگا، تو لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کی اسکرین شاٹ لے لیا ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو ضرور یہ بات بتاؤں گی گڈ، کہ یہ اس طرح حدیث سے نہیں کرنا بہت اہم ہے۔ اگر کرتے بھی فرزانہ ہیں نے جو پہلے۔ بات کی نا، بہت اچھی بات کی، میں ایگری کروں گی فرزانہ سے۔ آپ سب اپنے گھر کے مردوں کو یہ جو آخری حدیث تھی نا آج گدے کے سر والی، یہ سنانی ہے، اس لیے بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور ہمارے مرد مسجدوں میں جاتے ہیں نماز پڑھنے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں امام سے پہلے سر نہیں اٹھانا، جلدی نہیں کرنی۔ فاطمہ سفیان آپ کیا کہتی ہیں، آج کیا سیکھا؟ جی باجی اس میں ایک بات بھی مجھے بہت اچھی لگی، جو دو سجدوں کے درمیان انسان وقفہ کرے، بیٹھے، اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ دوسری رکعت سٹارٹ کرے تو بھی تھوڑا ٹھہرے، یعنی بتائے کہ ایک رکعت ختم ہو گئی۔ تو یہ میرے لیے ایک بہت اچھی بات تھی، میرے لیے نئی بات تھی، یعنی مجھے دو سجدوں کے درمیان کی دعا بھی پتہ ہے، لیکن وہ جو ایک اور بعد میں جو ٹھہرنا ہے وہ نئی بات پتہ چلی۔ اور میں ایک اور بات کہ اچھا امام اس کے بات کو لیے مکمل کر لوں میں ذرا، پھر میں آپ کی بات سنتی ہوں۔ جی جی لیکن بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ ہم بھی ایسے کرتے رہے ہوں گے پہلے، کہ بس سجدے سے ڈائریکٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو یہ ڈائریکٹ نہیں اٹھنا، جلسہ استراحت کہتے ہیں اس کو، سجدے سے اٹھ کے بیٹھے اور پھر کھڑے ہوئے، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ جی کہیے سائرہ، اور کیا کہہ رہی تھی آپ؟ دوسری بات کیا کہنا چاہ رہی تھی آپ؟ جی کچھ میم کہنا چاہ رہی تھی؟ جی مجھے ایک اور بات پتہ چلی کہ میم امام کی امامت کے لیے صرف حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی ہم لوگ آج کل جو یعنی بچوں کو جو حافظ بنا رہے ہیں، زیادہ تر لوگوں کا دماغ یہ ہوتا ہے کہ امامت کرائیں گے، حافظ بنیں گے، لیکن اس کے لیے عالم ہونا کتنی، یعنی عالم کو زیادہ فضیلت دی ہے۔ میرے لیے آج بہت نئی بات پتہ چلی مجھے۔ الحمدللہ۔ اور دیکھیں یہ دلیل ہم استاذہ نے بہت واضح صحابہ کے بارے میں بتایا بھی تھا کہ کن کی قرات اچھی تھی، لیکن کن کو بنایا گیا۔ دیکھیں اس میں یہ ظاہر ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی قرآن تو آتا ہوگا، تبھی تو وہ جماعت میں کرا رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، اگر سری جہری دونوں ہو سکتی ہیں نا، لیکن آپ علم میں زیادہ تھے، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو جب ہم حفظ کروائیں تو ان کو قرآن کا ترجمہ بھی پڑھائیں۔ میں نے کتنے ایسے حافظ بچے دیکھے ہیں جنہوں نے پورا پورا قرآن حفظ کیا، اور ان کا دل ہی قرآن سے اچاٹ ہو گیا، کیونکہ وہ بس ان طوطے کی طرح رٹ لیا اور پھر بھول گئے، دہرائی نہیں بھی۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ ہم قرآن بھی حفظ بھی کروائیں۔ سینے میں محفوظ کرنا بہت بڑی بڑی بات ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، لیکن ہمیں سمجھ کے پڑھنا بھی چاہیے۔ گڈ۔ سائرہ ذیشان آپ کہیے کیا باجی میں نے یہ خاص کر یہ حدیث تھی نا کہ جس میں کیا کہ پہلے نہ اٹھائے، ہم لوگ مردوں کو تو کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب رمضان آتے ہیں نا تو ہم خواتین تراویح کے لیے جاتی ہیں، اور ہمیں باجماعت نماز کی اتنی عادت نہیں ہوتی ہے۔ تراویح کے دنوں میں ہمیں بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ خواتین بہت جلدی جلدی کر رہی ہوتی ہیں، امام سے پہلے اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اب رمضان آنے والا ہے، اور سلف صالحین کا تو یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے ہی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ تو ہمیں خاص طور پہ یہ احادیث باجماعت نماز سے ریلیٹڈ جو ہے، ان کو اپنے اسٹیٹس پہ یا اپنے جاننے والوں یا باقی لوگوں کو، خواتین کو بھی بتانی چاہیے، تاکہ وہ باجماعت نماز کی تیاری پہلے سے ہی شروع کر دیں نا۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات۔ یہ بڑی کام کی بات سائرہ نے بتائی ہے کہ رمضان کا انتظار نہ کریں، جب رمضان آئے گا تو ابھی سے پڑھانا شروع کریں، تاکہ ابھی سے عادت ہو۔ ڈیمو کر کے دکھائیں، بچوں کو دکھائیں، بڑوں کو دکھائیں، ہسبینڈ سے پوچھیں، گھر والوں کو پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ دیکھیں لوگوں کو جماعت کی بالکل آداب نہیں، اور جماعت میں پڑھنے کا بڑا رمضان میں شوق ہوتا ہے، اور اس قدر میس کرتے ہیں، اتنا میس کرتے ہیں۔ الہدا میں ایک پیمفلٹ بھی اس حوالے سے نماز باجماعت کے حوالے سے پرنٹ کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آپ کے گروپ میں ڈال دیں گے۔ اس ویک آپ نے وہ سب پڑھنا ہے، تاکہ آپ اس کو آگے بھی لوگوں کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ طاہرہ یاسمین آپ کچھ کہیں گی؟ جی مجھے جو اس میں پہلے کنفیوژن تھی کہ بلکہ میری ایک دوست نے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ دو سجدوں کے بعد ہم تو ڈائریکٹلی کھڑے ہو جاتے، میں بھی کھڑی ہو جاتی تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا۔ انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا تو کیا دو سجدوں کے بعد جلسہ کرنا ہے یا کھڑے ہو جانا ہے، مطلب سیدھے کھڑے ہو جانا ہے؟ تو مجھے آج یہ نئی بات پھر پتا چلی ہے کہ دو سجدے جب کمپلیٹ ہو جائے تو کچھ جلسہ کر کے پھر کھڑے ہونا ہے، اور انشاءاللہ میں ان کو بھی مل گئی آپ کو، ہے نا؟ اب اسے پڑھائیے گا اور لوگوں کو بھی بتائے گا اور ان کو بھی بھیجیے گا۔
इंशाल्लाह नबीला उनको भी। آپ कहिए, آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ کا پہلے سے ہینڈ ریز ہے نبیلا، اگر آپ کا مائک کھل جائے تو آپ بات کریں، میں اتنی دیر الحمدللہ السلام علیکم الحمدللہ میک کھل گیا ماشاء پہلے بار اللہ، بار کوشش کے باوجود نہیں کھل رہا تھا پتہ نہیں کیا ہو رہا مجھے تھا خوشی ہوتی مجھے خوشی ہوتی ہے جب ساتھی بولتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جی نبیل. الحمدللہ مجھے نا ریمائنڈر ایک دوبارہ سے مل گیا یہ جو حدیث تھی کہ گھر کا کام کاج کر رہے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب اذان ہوتی تھی تو کام چھوڑ کر نکل پڑتے تھے. تو یہ ایک ریمائنڈر مل گیا کہ ہم بھی جب اذان کی آواز سنیں یا جب ٹائم پتہ چل جائے کہ نماز کا ہو گیا تو ہم جو بھی کام کر رہے ہوں اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اکثر ہم کہتے ہیں بس یہ کام کر لوں پھر اس کے بعد آرام سے نماز پڑھیں گے، لیکن فوراً چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کر لینا کہ جیسے ہی اللہ کی طرف سے پکار آئے تو ہم سب کچھ یعنی دنیا کو چھوڑ دیا، ایک دم سے دنیا کو چھوڑ دیا اور صرف اس ذات کی طرف رجوع کر لیا جو سب چیزوں گڈ کا مالک ہے. اجنبی ہو جاتے تھے. حضرت عائشہ کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے درمیان ہوتے لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اجنبی ہو جاتے. تو ذرا کریں نا ہم بھی اس دفعہ اسی حدیث پہ عمل، کیا خیال ہے؟ اس ہفتے ایسے کرتے ہیں جب نماز کا وقت داخل ہو جائے گا، یا چلیں اگر آپ کو وقت داخل ہونے کا پتہ نہیں چل رہا، اذان ہو گئی ہے تو بس اس وقت چھوڑ دیں سب کام، نماز پڑھ لیں. دیکھیں آپ اتنا اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے نا، کیونکہ وہ ایک بوجھ سا رہتا ہے سر پہ، نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے. انشاءاللہ چلیں نیکسٹ ٹائم اس کا پھر ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا اگر کسی کو کوئی فائدہ ہوا. تسنیم آفتاب کہیے. پہلے میں السلام علیکم. کہہ دوں جنہوں نے اب تک بات نہیں کی. وعلیکم السلام. جی تسنیم. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، مجھے جو آج بات کلک کی وہ یہ کہ حج کے دنوں میں یا رش کے ٹائم میں جب ہمیں سجدہ کرنے کی مطلب نہ کر سکے، ہم ایک رکعت میں سجدہ رہ گیا اور دوسری رکعت میں جا کے پورا کرنا، یہ مجھے آج حدیث تھوڑی نئی لگی اور یہ میں نے سمجھی آج کہ بہت فائدہ دیا اس سے مجھے، کہ انشاءاللہ یہ ضرور میں شیئر کروں گی آگے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہے نا. تو حدیث پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ چیزیں جو ہے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سجدہ کرنا ہے. اور ہم اگر بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہماری نماز ہو گئی، ہم نے سجدہ کر چکے ہیں، اب دوبارہ تھوڑی ہوگا ہمارا سجدہ، تو یہ چیز بہت سیکھی یعنی میں. جو آپ جو وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی نے کوئی اٹھ کے کھڑا ہو گیا سجدے سے، اس کی بات کر رہی ہیں؟ باجی کھڑے ہو کے جو رش کے دنوں میں کھڑے ہو کے یا حج کے دنوں میں جو مطلب ایک رکعت میں وہ سجدہ نہیں دے سکا. بالکل. یقین کریں مجھے تو جب یہ پڑھ رہی تھی نا، مجھے اپنا یاد آ رہا تھا ایک موقع پہ وہاں پر کہ اتنا رش تھا کہ صفیں اتنی جڑی ہوئی تھی کہ ہم جھک ہی نہیں پا رہے تھے بالکل نا. اور میں نے تو شاید کسی اگلے ساتھی کے بالکل کندھے پہ ہی سر رکھا ہوگا تو میں جھک ہی نہیں سکی، کندھے تک بھی بہت مشکل گیا اتنا. تو وہ ایک دل میں کسک سی رہتی ہے، لیکن جب یہ پڑھ لیتے ہیں تو خیال کیا آتا ہے کہ الحمدللہ اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. جو شرح صدر ہے نا قرآن اور حدیث سے حاصل ہو جائے، عبادت میں لطف آ جاتا ہے. علیشہ آپ کہیے. علیشہ اپنا مائک کھولیں. جی علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آج کے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آج مجھے پتا چلا کہ ہمیں جماعت کے ساتھ کس طرح سے پڑھنا چاہیے. ہم بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے جاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کبھی آپ بیچ میں چلے جائیں تو سمجھ میں نہیں آتا کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے، لیکن اب اندازہ ہو گیا کہ کیسے کرنا چاہیے. انشاءاللہ ابھی اس پہ اور بھی پڑھتے جائیں گے کہ بعد نماز کے کیا احکامات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ. تو بس ہر چیز کو سکون اور اطمینان سے کرنا ہے اور مکمل کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. سیما مظہر آپ کہیے. جی مجھے یہ ریوائز کروا دیں وہ جو ابھی بات ہوئی نا کہ جب بہت رش ہو تو جو میں نے سیکھا وہ یہ کہ اگر پہلی دفعہ میں صحیح طرح رکوع یا سجدہ نہ کر سکیں تو دوسری رکعت وہ امام کے ساتھ مکمل کریں جس میں موقع ملے، اور پھر دوبارہ سے اس رکعت کو ریپیٹ کریں اور 2 سجدے کریں. مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میں نے صحیح سمجھا ہے؟ یعنی اگر آپ مسجد میں گئے ہیں اور آپ کو ایسے موقع پہ گئے ہیں، مثلا جماعت کھڑی ہو چکی تھی، آپ کو پہلی رکعت نہیں ملی یا دوسری رکعت نہیں ملی یا تیسری رکعت نہیں ملی، آپ جا کر جب شریک ہوئے اس وقت آپ نے دیکھا جو ایکشن امام کر رہے ہیں نا، آپ نے جا کر اسی ایکشن میں چلے جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے. اگر وہ سجدے میں تو سجدے میں چلے جانے، اگر رکوع میں تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانے، اگر کھڑے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے رہنے. جو امام نے کرنا ہے وہ کرنا ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ پہلی رکعت چل رہی ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے. اب وہ اگر سلام پھیر رہے ہیں اور آپ کی مثلا پہلی رکعت باقی ہے تو آپ سلام نہیں پھیریں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، اپنی پہلی رکعت مکمل کریں گے
یا دوسری باقی ہے تو وہ مکمل کریں گے، یا تیسری باقی تو مکمل کریں گے، کیونکہ آپ کو نماز بہرحال مکمل کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ باجی میں نے وہ رش کے ٹائم والا پوچھا کہ جب حج وغیرہ کے موقع پہ جب بہت رش ہوتا ہے یا عمرے پہ جائیں اور آپ نہ کر سکیں اس میں بھی اس میں بس اوکے پھر یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہی کر لیں اور پھر سجدے سہو کر لیں. اوکے اوکے جزاک اللہ خیر. جی جی اور کوئی بات کسی نے کہنی ہو؟ سیدہ اکبر آپ کچھ کہنا چاہتے جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم اپنی جماعت میں سے 2 یا 1 رکعت چھوڑتے ہیں پھر جلسے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، تو میں نے آج تک مجھے نہیں پتا کہ ہم ثنا سے شروع کریں گے یا سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے. انشاءاللہ یہ آگے آ جائے گا تو پھر آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جماعت کے احکامات ابھی آنے ہیں. فرد مسعود آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی، میں آج جو میرے لیے جو بات تھی کہ 56 اور 57 میں جو یہ ہے کہ امام جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو ہم بس ربنا لک الحمد کہیں گے. تو میں تو سمع اللہ ساتھی کہتی تھی اور ساتھی یہ، تو پھر مجھے آج یہ بات نا جو ہے نہیں پتہ لگی ہے. میں جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہوں مسجد میں جمعے کے دن تو یہ ہوتا ہے کہ میں اس طرح سے ہی پڑھتی ہوں. تو آج جو ہے یہ بات مجھے پتہ لگی ہے. الحمدللہ جب اکیلے پڑھیں گے تو سمیع اللہ لمن حمدہ خود پڑھیں گے، لیکن جماعت میں کچھ اور حکم ہے. آخری کمنٹ لے رہی ہوں حمیرہ طاہر، آپ کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی باجی، اس میں ایک تو یہ حدیث ہے نا کہ اس آدمی کے بارے میں جو اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو. سبحان اللہ، اس میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو اپنی ازواج کا جو ہے نا وہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے. اور پھر خاص بات جو یہ ہے کہ پہلے یعنی کہ اپنے بیویوں کا بھی حق ادا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تو حضرت عائشہ جیسے بیان فرماتی ہیں کہ آپ ہم سے اجنبی ہو جاتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق پہلے ہے تو پھر لوگوں کو آپ بالکل چھوڑ دیتے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتے. اور دوسرا یہ کہ بس اتنی بات جی لوں گی میرا، کیونکہ ہمارا وقت ہو گیا کوئز پول کا. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر موقع دے گا اللہ تعالیٰ. اور آپ سب کے لیے میں بتانا چاہوں گی کہ آج ہم نے 10 سے زیادہ سوال رکھے ہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے 1-2 منٹ اوپر بھی جائے ٹائم، لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اگر مزید سیکھنا چاہتے ہیں. اب ہم مائک دیتے ہیں بشرا کو. اوور ٹو یو بشرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ لوگوں نے اپنے ہوم ورکس دیکھ لیے ہوں گے جو ڈسپلے ہو رہے تھے. چلیے آج کے کوئز پول کی طرف چلتے ہیں. آج کا کوئز پول ہمارا حدیث نمبر 634 سے لے کے 660 پر مشتمل ہے. آج کے کوئز پول میں ہمارے 13 کوسچنس ہیں. پہلا سوال دیکھتے ہیں. کوسچن نمبر 1 ہے وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ. اس حدیث میں یہ جو لفظ آیا ہے ضریر، اس کا معنی ہے آپشن نمبر 1 ایسا اندھا جس کو بالکل نظر نہ آتا ہو، ایسا اندھا جس کو تھوڑا تھوڑا نظر بھی آتا ہو. کوسچن نمبر 2 ہے اذا وُضِعَ الْعَشَاءُ. اذا وُضِعَ الْعَشَاءُ حدیث کے اس حصے سے مراد ہے. جواب میں 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 جب شام کا کھانا سامنے رکھا جائے. آپشن نمبر 2 جب رات کی نماز کھڑی ہو جائے. کوسچن نمبر 3 ہے قالت کانا یکون فی محنت اہلہ. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے. یہ کس نے کس کے بارے میں کہا تھا؟ آج آپ لوگوں نے لیسن میں اس کو پڑھا. اس کے جواب میں ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپشن نمبر 2 حفصہ رضی اللہ عنہا نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. کوسچن نمبر 4 ہے، یہ باب آج آپ نے پڑھا ہے اہل العلم والفضل احق بالامامت. اس باب سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ امامت کا حقدار وہ ہے جو آپشن نمبر 1 جس کی قرآن کی قرات سب سے اچھی ہو. آپشن نمبر 2 جو دین میں علم و فضیلت والا ہے. کوسچن نمبر 5 ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈیش سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھنا ہے. یہ حدیث آج ہم نے اپنے لیسن میں ریپیٹڈلی پڑھی ہے. اس کے آنسر میں ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 ابو بکر رضی اللہ عنہ. آپشن نمبر 2 عمر رضی اللہ عنہ. کوسچن نمبر 6 ہے
क्वेश्चन नंबर 6 है फहममना अन नफ्ततिना मिनल फरहि बिरुवति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से हमको इतनी खुशी हुई कि हम खुशी के मारे नमाजी। ऑप्शन नंबर 1, इसमें इस लाइन की ट्रांसलेशन से मुराद ली गई है, उसको आपको कंप्लीट करना है। मैं दोबारा पढ़ती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से हमको इतनी खुशी हुई कि हम खुशी के मारे नमाजी। ऑप्शन नंबर 1 तोड़ने को थे, ऑप्शन नंबर 2 पढ़ने को थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी हमने आज हदीस में पढ़ा, मा काना ली इब्न अबी कुहाफता अन युसल्ली बैना यदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डैश बोले कि अबू कहाफा के बेटे की ये हैसियत न थी कि वो डैश के सामने नमाज पढ़ा सके। ये कॉल किसके बारे में है? आपको इसके लिए राइट आंसर को चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, और उन्होंने ये कहा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। ऑप्शन नंबर 2 है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने कहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है मर्द नमाज में किसी गलती की सूरत में इमाम को आगाह करने के लिए डैश और औरतें डैश। तो इसमें हमें इस बात का पता चलाना है कि इन दोनों को क्या करना चाहिए इस मौके पर। ऑप्शन नंबर 1 है सुभान अल्लाह कहें, और सुभान अल्लाह कहें, ताली बजाएं। ऑप्शन नंबर 2 है ताली बजाएं, सुभान अल्लाह कहें। क्वेश्चन नंबर 9 है जब कई आदमी किरात में बराबर हों तो क्या करना चाहिए इमामत के लिए? इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जो उफ्दे में बड़ा हो वो इमामत कराए। ऑप्शन नंबर 2 बड़ी उम्र वाला इमामत कराए। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज आपने ये बाब पढ़ा, बाब इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बिह। इमाम इसलिए मुकर्रर किया जाता है कि लोग ट्रांसलेशन को मुकम्मल करना है। ऑप्शन नंबर 1 है अपनी मर्जी से नमाज पढ़ें। ऑप्शन नंबर 2 है कि उसकी पैरवी करें। क्वेश्चन नंबर 11 है अगर कोई शख्स भूल कर इमाम से पहले सजदे से सर उठा ले तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 वापस सजदे में चला जाए। ऑप्शन नंबर 2 उठ चुका है तो अब उठकर बाकी नमाज पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 12 है भूल से एक सजदा करके अगर उठ जाएं तो क्या दोबारा सजदे में जा सकते हैं? यानी कि अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं, आप रकत में जब सजदे में गए तो आपने एक सजदा किया और उठ गए, तो अब क्या दोबारा सजदे में जा सकते हैं? क्या इसकी इजाजत है? इसके लिए आंसर में 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 जी जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 जी नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन, इमाम की पैरवी से मुराद ये है कि डैश हर एक रुकन अदा किया जाए। इमाम की पैरवी से क्या मुराद है इसको वाजे करना है दुरुस्त आंसर के जरिए। ऑप्शन नंबर 1 है इमाम के बाद ही, ऑप्शन नंबर 2 है इमाम से पहले ही। आसान से सवालात हैं और अभी आप लोगों ने माशाल्लाह जिस तरीके से डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई है। अभी जब डिस्कशन हो रही थी तो एक क्वेश्चन था चैट में कि सवाहिब यूसुफ क्यों कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो शायद आप लोगों को याद हो कि लास्ट क्लास में उस्ताजा ने भी इसको एक्सप्लेन किया था कि सवाहिब यूसुफ इसलिए कहा कि यूसुफ वालियां यानी यूसुफ के ज़माने में जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो औरतें थीं वो जिस तरीके से चालें चला करती थीं, और स्पेशली उस गैदरिंग की तरफ इशारा है जो आपने सूरह यूसुफ में पढ़ी है कि उनका मकसद खाना नहीं था, एक दावत नहीं थी, बल्कि हज़रत यूसुफ को देखना था। तो यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ये थी कि अज़वाज जो कह रही हैं उनका मतलब वो नहीं है जो वो कह रही हैं, बल्कि उसके पीछे कुछ और वजह है जिसको हमने पढ़ा भी है। माशाल्लाह बहुत साथी बहुत स्पीड से जवाब दे रहे हैं। 84% साथियों ने जवाब दे दिया और 85% ने भी जवाब दे दिया है। बारकल्लाहु फी इल्मिका व अमलिक। तो चलिए अब हम आंसर्स की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था व अना रजुलुन दरीरुल बसरी। इस हदीस में ये जो लफ्ज़ था दरीर, इसका मानी है ऐसा अंधा जिसको थोड़ा थोड़ा नजर भी आता। और माशाल्लाह 80% साथियों ने इस पॉइंट को नोट किया है और बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 2 था इज़ा गुज़ियल अशाउ। हदीस के इस हिस्से से मुराद है यानी कि इस हिस्से का मतलब है
رائٹ مطلب ہے اس کا جب شام کا کھانا سامنے رکھا جائے. یہ بالکل ایسی ہے جس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عشائیہ. تو 81% ساتھیوں نے درست آنسر کیا، لیکن 19% ساتھیوں کو لگا کہ یہ شاید عشاء کی نماز کی طرف اشارہ ہے، جبکہ ایسا نہیں. تھوڑا سا لفظ میں بھی فرق ہے یہاں پر، اس کو بھی نوٹ کیجیے گا. کوشچن نمبر 3 تھا قالت کانا یکونو فی محنتی اہلی ہی. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے. یہ بات کس نے کہی تھی، کس کے بارے میں؟ تو یہ بات کہی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. 97% ساتھیوں نے بالکل درست جواب. کوشچن نمبر 4 تھا باب اہل العلم والفضل حق بالامامت. اس باب سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ امامت کا حقدار وہ ہے جو دین میں علم و فضیلت والا ہے. علم والفضل کا لفظ باب میں بالکل وہی لفظ استعمال ہوا ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ماشاءاللہ 94% ساتھیوں نے بالکل درست آنسر کیا. کوشچن نمبر 5 تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سخت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈیش سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا، اور ماشاءاللہ یہ حدیث اتنی مرتبہ بھی پڑھی اور بارک اللہ سب ساتھیوں کو اچھے سے یہ بات یاد رہی. 100% اس کا جواب درست تھا. کوشچن نمبر 6 تھا فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ہم کو اتنی خوشی ہوئی کہ ہم خوشی کے مارے نماز توڑنے کو تھے. 96% ساتھیوں نے بالکل درست آنسر کیا. کوشچن نمبر 7 تھا مکان علی ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈیش بولے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی حیثیت نہ تھی کہ وہ ڈیش کے آگے نماز پڑھیں. تو یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی تھی. 85% ساتھیوں نے درست جواب دیا اور 15% تھوڑا سا اس میں غلطی کر گئے. کوشچن نمبر 8 تھا کہ مرد نماز میں کسی غلطی کی صورت میں امام کو آگاہ کرنے کے لیے ڈیش اور عورتیں ڈیش کریں. تو مرد کیا کریں گے؟ مرد سبحان اللہ کہیں گے اور عورتیں تالی بجائیں گی. اور تالی بجانے کی حکمت کو بھی استاذہ نے بہت خوبصورتی سے واضح کیا، آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا. 96% ساتھیوں نے بالکل درست اس بات کو سمجھا. کوشچن نمبر 9 تھا جب کئی آدمی قرات میں برابر ہوں تو بڑی عمر والا امامت کرائے. یہ بات ہمیں سنت سے پتہ چلتی ہے. 92% ساتھیوں نے بالکل درست جواب دیا. کوشچن نمبر 10 تھا باب انما جعل الامام لیؤتم بہ. امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں. ماشاءاللہ بارک اللہ 100% ساتھیوں کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہے. کوشچن نمبر 11 تھا اگر کوئی شخص بھول کر امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لے تو وہ واپس سجدے میں چلا جائے. اور استاذہ نے اس کے بعد اس کا طریقہ کار سب بالکل واضح کیا. 93% ساتھیوں نے بالکل درست جواب دیا. کوشچن نمبر 12 تھا بھول سے ایک سجدہ کر کے اگر اٹھ جائیں تو کیا دوبارہ سجدے میں جا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں دوبارہ سجدے میں جا سکتے ہیں. اور 74% ساتھیوں نے اس کو بالکل درست آنسر کیا. کوشچن نمبر 13 جو کہ لاسٹ کوشچن تھا کہ امام کی پیروی سے مراد یہ ہے کہ ڈیش ہر ایک رکن ادا کیا جائے، امام کے بعد ہی ہر ایک رکن ادا کیا جائے، یہی امام کی پیروی ہے. اور بارک اللہ فی علمک و عملک. 100% ساتھیوں نے اس کو بالکل درست آنسر کیا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب نے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس کا وقت مکمل ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.